بارش کی آواز بائی سمیرہ سرفراز میگا لاسٹ ایپیسوڈ۔ ابا جی، امی، ابو اور نعیم چاچو سے تو کہہ آیا تھا کہ پڑھائی میں خلل پڑتا ہے، کالج دور ہے، راستہ تھکا دیتا ہے، اس لیے ہاسٹل ہی بہتر ہے، مگر سچ تو یہی تھا کہ اس نے یہ خود اذیتی خود ہی اپنے لیے منتخب کی تھی۔ وہ اسے کبھی بھی نظر نہ آئے، ایک بار بھی نہیں۔ وہ کبھی نہیں سننا چاہتا تھا کہ ریجا نے اپنے لیے دانیال کا انتخاب کر لیا۔ کیا اس سے بھی بڑھ کے کوئی ذلت ہو سکتی تھی؟ وہ نظریں جو کچھ وقت سے کھوجتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں آج مذاق اڑاتی لگ رہی تھیں۔ موازنہ کرتی ہوگی میرا اور اس کا کہ کیا سوچ کے تم نے مجھے پرپوز کیا آریز مصطفیٰ؟ اپنی کنوتیت میں وہ کچھ بھی دیکھ اور سمجھ نہیں پا رہا تھا، ورنہ ریجا کے احساسات کو اتنا غلط رنگ نہ دیتا۔ جتنی جلد بازی میں اس نے ہاسٹل آنے کا فیصلہ کیا تھا، اب اس پہ عمل درآمد کرنا اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ دانی، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں؟ مینا ان کے لیے گرین ٹی لے کے آئی تھی، ساتھ ایک پین کلر۔ دانیال نے اس کی فکر پر حیرت پھر تشکر سے اسے دیکھا۔ مینا ان کی آنکھوں کا تاثر سمجھتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی۔ دراصل پریشان میں نہیں ہوں، ریجا آج کچھ پریشان تھی، مگر میرے لاکھ پوچھنے پر بھی اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا، بلکہ اچھی طرح سوچ سمجھ کے اس نے مجھے ٹالا۔ دانیال کو اس کا آج اور پچھلے کئی دن کا رویہ یاد تھا کہ کیسے وہ دن بدن خاموش اور گمسم ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر وہ اسے تنہا سوچ میں گم بیٹھا دیکھتے تھے اور ان کے پوچھنے پر وہ سرد سے اپنے تاثرات بدل لیتی تھی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی ایسا پرسنل ایشو ہو جو وہ شیئر نہ کرنا چاہتی ہو؟ مینا نے خیال ظاہر کیا۔ اسی بات کا تو مجھے دکھ ہے مینا، کہ میں اب تک اس کی لائف میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جہاں وہ مجھ سے اپنے پرسنلز ڈسکس کرے۔ دانیال کے چہرے پر ایک سایہ آ کے گزر گیا تھا۔ مینا کو ان کے دکھ نے دکھی کر دیا۔ دانی، ایسی بات نہیں ہے، آپ اتنے اچھے دوست ہیں، وہ ہر بات آپ سے شیئر کرتی ہے، یہ بھی ضرور کرے گی، تھوڑا وقت دیں اسے۔ مینا نے ان کے کندھے پر دباؤ ڈال کر تسلی دی تو دانیال مسکرا کے رہ گئے۔ موم کا فون آیا تھا۔ مینا کی اگلی بات پر وہ پوری جان سے متوجہ ہوئے۔ شی مس یو۔ مینا کی سرگوشی پر دانیال بے چین ہو گئے۔ ناراض ہے مجھ سے؟ دانیال کے سوال پر مینا نے نظریں ان پر جما دیں۔ ظاہر ہے آپ نے کبھی اس طرح انہیں تنگ نہیں کیا۔ اپنے واپس نہ آنے کی وجہ بھی آپ ان کو نہیں بتا رہے، نہ ہی مجھے بتانے دیتے ہیں۔ مینا کے لہجے اور چہرے پر سنجیدگی تھی۔ دانیال نے بے بس سا ہو کے اسے دیکھا۔ مینا، تم تو سمجھو، میں ہی تو سمجھ رہی ہوں، مگر آپ غلطی کر رہے ہیں دانی۔ نہ آپ ریجا سے بات کرتے ہیں، نہ ہی موم یا بڑے پاپا کو بتاتے ہیں، ایسے تو یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ مینا کی بات پر دانیال نے گھبرا کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ بس تھوڑا وقت اور، پھر میں موم سے بات کروں گا۔ ان کے چہرے پر پرسوچ مسکراہٹ ابھری اور مینا کا دل ڈوب گیا۔ 4 سال پر لگا کے اڑ گئے تھے۔ ان 4 سالوں میں اس نے صرف پایا تھا اور ہر بار کچھ پانے پر کسی کا دامن خالی ہوتا محسوس کیا تھا۔ ان 4 سالوں میں وہ اس سے صرف ایک بار ملی تھی، پری کے پہلے برتھ ڈے پر، جب وہ اس کے سامنے کیک رکھ کر پلٹ گیا تھا۔ بے نیاز اداس آنکھیں اب جھکی رہتی تھیں۔ ریجا وہاج کے دید کو خود پہ حرام کیا۔ اس نے جیسے سوچ لیا تھا کہ اب تا قیامت اس لڑکی کو مخاطب نہ کرے گا، اسے اس کی غلطی کی سزا دے گا۔ ایسا صرف وہ خود سوچتی تھی، ورنہ وہ تو شاید اب اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا۔ دعا ہر بار جب گھر آتی تو وہ گھنٹوں ان کی بے مقصد غیر ضروری باتیں سنے جاتی کہ وہ کوئی ایک بات اس کے بارے میں بھی کریں، مگر لگتا تھا آریز مصطفیٰ اب اس گھر کا حصہ ہی نہیں۔ ان 4 سالوں میں ریجا نے اسے اتنا چاہا کہ اگر آریز جان لیتا تو اپنی خود ساختہ قسم سے لمحوں میں دستبردار ہو جاتا۔ ان 4 سالوں میں اس کے 3 رشتے آئے تھے، جن میں سے 2 پاپا نے مسترد کیے اور ایک خود اس نے۔ اسے آریز کی جدائی نے دعا مانگنا سکھا دیا تھا۔ جب جب اسے لگتا وہ کمزور پڑ رہی ہے، وہ جائے نماز بچھا لیتی اور کثرت دل سے دعاؤں میں جت جاتی۔ وہ کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، اسے کسی سے کچھ کہنا تھا بھی نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ آریز اسے غلط سمجھتا ہے، وہ جس بدگمانی کے پیچھے سنیاس لے بیٹھا تھا وہ اسے بھی سمجھتی تھی، مگر وہ اپنی نسوانیت نہیں کھو سکتی تھی، وہ اپنا بھرم نہیں کھو سکتی تھی، سو دعا ہی اس کا واحد سہارا تھی۔ وہ ایک بہت ہی عام سا دن تھا۔ اسے یونیورسٹی سے کال کی گئی تھی۔ دانیال جمشید نے 1-2 بار اس سے کہا تو تھا کہ چیئرمین اسے لیکچرشپ آفر کرنے کا سوچ رہے ہیں، مگر اس نے مذاق ہی سمجھا تھا۔ لیکن آج سچ مچ ان کی کال آ گئی تھی۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو سیدھا دانیال کے آفس آ گئی۔ وہ اسی کے منتظر بیٹھے تھے۔ دونوں اٹھ کر چیئرمین کے آفس آ گئے۔ حسب توقع چیئرمین نے اس سے یہی بات کہی تھی۔ اس نے سوچنے کے لیے وقت مانگا اور باہر آ گئی۔ سو کیا ارادہ ہے پھر؟ دانیال کا موڈ آج بہت اچھا تھا۔ آپ جانتے ہیں مجھے یہ جاب نہیں کرنی، اس کی وجہ سے آپ کی وجہ سے آ گئی تھی بس۔ ریجا کا انداز سست تھا۔ یہ جاب یا کوئی بھی جاب؟ دانیال نے اسے ٹٹولا۔ فی الحال کوئی بھی نہیں۔
اسے اب اس جگہ سے بھی وحشت ہونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میرا انتظار کیجیے گا۔ وہ بھرپور انداز سے مسکراتے ہوئے اسے حیران چھوڑ گئے تھے۔ وہ وقت آ گیا مینا۔ دانیال خوشی سے بےحال اسے کندھوں سے پکڑے گول گول گھما رہے تھے اور مینا کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ مما کو فون کرو اور کہو بس یہاں آ جائیں، دانی نے بلایا ہے۔ انہیں سب بتا دو مینا، انہیں کہو جائیں اور اسے میرے لیے مانگ لیں۔ ان کی خوشی اور جوش کی کوئی حد نہیں تھی۔ مینا کی آنکھیں دھندلا گئیں۔ مینا، دانیال نے رک کر اس کا چہرہ پڑھنا چاہا۔ نظر نہ لگے آپ کی خوشی کو دانی، بس میں بہت خوش ہوں آپ کے لیے۔ وہ آنکھیں رگڑتی ہوئی مسکرائی۔ دانیال کے سمٹے لب دھیرے سے واہ ہوئے، مگر آنکھیں جیسے مینا کے سچے جھوٹ یا جھوٹے سچ میں الجھ گئی تھیں۔ میں ابھی موم کو فون کرتی ہوں۔ وہ ان کی نظروں کے ارتکاز سے جز بز ہوتی فوراً اس منظر سے غائب ہو گئی۔ مینا، آر یو میڈ؟ تم اتنی بڑی بات ہمیں اب بتا رہی ہو؟ موم کا رد عمل حسب توقع تھا اور اگلی آواز جمشید خانزادہ کی تھی۔ مینا ہنی، آپ کو وہاں اس لیے بھیجا تھا کہ دانی کو بنا کے واپس لائیں، اور آپ وہاں اس کی محبت کی پشت پناہی کر رہی ہیں؟ ڈیڈ اور گرینی کیا کہتے ہیں؟ اس نے بڑے پاپا کی آواز پر اپنے آنسوؤں کو بمشکل روکا۔ میں کیا کرتی بڑے پاپا؟ دانی بہت سیریس تھے اور انہوں نے مجھے منع کر دیا تھا بات کرنے سے۔ ڈیڈا اور گرینی بھی کچھ نہیں جانتے۔ اس کی نم آواز پر ان دونوں کے دل کو کچھ ہونے لگا۔ مینا جان، آپ کو پتہ ہے نا آپ دانی سے انگیجڈ ہو؟ اس کی شادی آج نہیں تو کل آپ سے ہی ہونی ہے۔ آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا، آپ کا حق تھا اس پہ۔ مینا بے حوصلہ ہو کے رو پڑی۔ کیسے روکتی موم؟ ان کو تو نہیں پتا کہ آپ کیا چاہتی ہیں۔ ان کو تو میں اتنے سالوں میں بھی نظر نہیں آئی۔ یہ بات ان سے کہہ کے میں اپنا بھرم بھی کھوتی اور ان کی دوستی بھی۔ اس کو یوں ٹوٹ کر رونا جمشید خانزادہ کو تیش دلا رہا تھا۔ بس بہت ہو گئی اس کی منمانی۔ ہماری بچی کے آنسوؤں پر اس کی نام نہاد محبت کا محل تعمیر نہیں ہوگا۔ تمہاری موم آ رہی ہیں، ڈیڈا اور گرینی سے کہو پیکنگ شروع کریں۔ دانی کو تو میں دیکھتا ہوں۔ نو بڑے پاپا، آپ ایسا کچھ نہیں کریں گے جس سے دانی کو تکلیف ہو۔ انہوں نے سالوں بہت صبر سے اس پل کا انتظار کیا ہے۔ ان کو دکھ دے کے میں یا وہ کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے۔ موم آپ آ جائیں، ہم ان کا رشتہ لے جائیں گے ریجا کے گھر۔ وہ بہت اچھی ہے موم، آپ کو دانی کی پسند اچھی لگے گی۔ اس کی بات پر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے رہ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر جمشید ٹھنڈا سانس بھر کے بولے، اوکے مینا، ہنی آپ حوصلہ رکھیں، آپ کی موم جلد آپ کے پاس ہوں گی۔ ٹیک کیئر مائی بیبی۔ ان کا ہوائی بوسہ مینا کو نئے سرے سے رلا گیا تھا۔ وہ فون رکھ کر بری طرح رو دی تھی۔ اس دن پاپا نے اسے گھر پر رکنے کے لیے کہا تھا۔ خود اس کی طبیعت بھی اس دن کچھ اچھی نہ تھی، لہٰذا بنا کوئی سوال کیے اس نے پاپا کی بات مان لی۔ شام ڈلے گھر میں کچھ نئے مہمانوں کی آمد ہوئی جنہیں ریجا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مما کے بلاوے پر جب وہ تیار ہو کے نیچے آئی تو یہ اگدا بھی کھل گیا۔ جس لمحے وہ ڈرائنگ روم کے دروازے سے اندر آئی، ٹھیک اسی لمحے دانیال جمشید نے بھی داخلی دروازے کو عبور کیا۔ اپنے طور پر دانیال نے اسے بہت زبردست سرپرائز دیا تھا۔ ڈرائنگ روم کا ماحول بتا رہا تھا کہ حالات کافی سازگار ہیں اور حاضرین ایک دوسرے سے مل کے بہت خوش ہوئے ہیں۔ دانیال کی گرینی اور مما جو ارجنٹ بلاوے پر امریکہ سے آئی تھیں، کافی مہذب اور اعلیٰ خاندان کی لگتی تھیں۔ دانیال جیسے ہی نرم خو اور حسین۔ ریجا کو ان سے مل کے واقعی خوشی ہوئی۔ خوشی ہوتی اگر وہ کسی خاص مقصد سے نہ آئی ہوتی۔ اسے چپ سی لگ گئی تھی، مگر اس کی شرم پر معمور کر کے کسی نے بھی توجہ نہ دی۔ رات گئے جب وہ لوگ کھانا کھا کر لوٹے تو پاپا نے ان سے رسماً کچھ وقت مانگا تھا۔ آج وہ پھر یونیورسٹی آئی تھی اپنی ڈگری کے حوالے سے کچھ ضروری کاغذی کارروائی کرنے کے لیے۔ کام ہو گیا تھا، مگر اس کا گھر جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ جب سے دانیال کی فیملی نے رشتہ دیا تھا وہ مزید گمسم ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا زندگی نے اسے دیوار سے لگا کر اس پر روشنی کی ہر کرن روک دی ہے۔ فرار کا ہر راستہ مسدود ہو گیا ہے اور اس بے بسی سے اس کا دم الجھنے لگا تھا۔ وہ اس دن سے مسلسل دانیال کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ وہ کتنے خوش تھے اور پاپا بھی ان سے مل کے بہت مطمئن ہوئے تھے۔ وہ تھے ایسے کہ ایک ملاقات میں انسان کو اپنا اسیر کر لیتے تھے۔ خود وہ انہیں کس اونچے سنگھاسن پہ بٹھاتی تھی یہ بس وہی جانتی تھی، مگر ان سے شادی، یہ سوچ ہی اس کا دل دہلائے دے رہی تھی۔ ابھی حالانکہ کچھ بھی طے نہیں ہوا تھا، مگر اسے پتہ تھا کہ انکار کی وجہ بھی کوئی نہیں تھی۔ خود وہ کس بنیاد پہ انکار کرتی؟ اس ڈھکی چھپی محبت کے لیے جس کا کوئی سراغ کہیں نہیں ملتا تھا۔ وہ شخص خود اس محبت کو ایک غلطی قرار دے کر اسے چھوڑ گیا تھا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ اگر وہ برباد ہو چکا تھا تو وہ اسے آباد نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے دل پہ لگے قفل کی چابی بس اسی ایک شخص کے پاس تھی، آریز مصطفیٰ۔ اس نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور انہی سوچوں میں گھری ڈپارٹمنٹ کے چھوٹے سے لان کی طرف آ گئی تھی۔ پہلی نظر میں جس چیز کا احاطہ کیا وہ دانیال تھے۔
روز اول کی طرح ڈیشنگ اور پرکشش ہر گزرتا سال ان کی سوبرنس اور میچورٹی میں اضافہ ہی کرتا جا رہا تھا، مگر ظاہری طور پر وہ اب بھی ایسے ہی تھے جیسے کبھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں لگا کرتے تھے۔ اسے آتا دیکھ کر دانیال نے اپنے برابر اس کے لیے جگہ بنائی تھی، مگر وہ نہ جانے کس دھن میں تھی کہ ان کے سامنے والے بینچ پہ ہی بیٹھ گئی، جھکی ہوئی نظریں، تھکا تھکا سا انداز۔ وہ انہیں ایک پل کے لیے بہت نڈھال محسوس ہوئی۔ اچانک ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا اور رجا وہاج کی زلفوں سے اٹکھیلیاں کرنے لگا۔ اس نے رخ پھیر کر اپنے چہرے پر بکھرے بالوں کو سمیٹا اور چھوٹے سے کینچر میں مقید کر لیا۔ آنچل بھی ایک پل میں ڈھلک کر شانوں سے کلائی تک کا سفر کر گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے پلو اٹھا کر شانوں پر ڈالا تو سامنے بیٹھا شخص جیسے نیند سے جاگا تھا۔ رجا ان کی نظروں کی تپش واضح طور پر محسوس کر سکتی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے پزل سی ہو کر نظریں جھکا گئی۔ اتنے سالوں میں یہ پہلا موقع آیا تھا ان دونوں کے بیچ جب اسے یہاں کسی تیسرے کی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ دانیال نے سرشار سا ہو کر اس کی گھبراہٹ کو انجوائے کیا۔ سالوں انہوں نے اس پل کا انتظار کیا تھا۔ اس کے سبیہ چہرے پر نظریں جمائے ہوئے انہوں نے اس سے پوچھا تھا، رجا آپ خوش ہیں؟ وہ نوٹ کر چکے تھے کہ اس دن وہ خاموش سی ہو گئی تھی، نہ ہی اس نے کسی رویے کا اظہار کیا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا۔ رجا کو کچھ نہیں سوجھ رہا تھا۔ دانیال دھیما سا مسکرائے، مجھے لگا تھا یہ سب سے صحیح طریقہ ہے۔ رجا خاموش رہی۔ آپ کو برا لگا؟ انہوں نے پھر اس کی جھکی آنکھوں میں جھانکنا چاہا۔ نہیں، کچھ اور ہے جو آپ مجھ سے کہنا چاہتی ہیں؟ اس کے چہرے پر پھیلتا اضطراب دانیال کو بے چین کر رہا تھا۔ رجا نے ایک پل کے لیے نظریں اٹھائیں اور دانیال کی لو دیتی آنکھوں میں دیکھا۔ بریکٹ، میں ان آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتی۔ اس نے چہرہ جھکا کر اپنے اچانک امڈ آنے والے آنسوؤں کو چھپانا چاہا۔ دانیال، میرے انکار سے آپ کو کتنا دکھ ہوگا؟ دانیال چونک سے گئے۔ وہ اتنا سمجھتی تھی کہ اس کے انکار سے انہیں دکھ ہوگا، پھر بھی یہ سوال کر رہی تھی۔ دانیال نے دیکھا رجا کے عقب سے سرخ آندھی تیزی سے ان کی طرف چلی آ رہی ہے۔ انہیں یقین ہو گیا تھا کہ اب ان کا سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ ان سے ان کے دکھ کی پیمائش پوچھ کر وہ اب ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ دانیال بچے تو نہیں تھے کہ کچھ نہ سمجھتے۔ وہ اپنے اندر کی توڑ پھوڑ پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی سے سرک گئے۔ رجا اب تک رو رہی تھی۔ وہ خود کو کچھ کہنے کے لیے تیار کرنے لگے۔ انہیں ایک بار پھر اس چھوٹی سی لڑکی کو مشکل سے نکالنا تھا۔ آ گیا وقت قضا، لا الہ الا اللہ۔ آپ کی خوشی سے بڑھ کر نہیں ہوگا میرا دکھ، لیکن کیا مجھے یہ جاننے کا حق ہے کہ وہ خوش نصیب کون ہے؟ رجا نے ان کی بھاری ہوتی آواز پر نظریں اٹھا کے انہیں دیکھا۔ ضبط کی کوششوں میں ان کے چہرے کی سرخی ان کی آنکھوں میں اتر گئی تھی۔ آپ ملے تھے اس سے، وہ جو اس دن بوائز ہاسٹل کے پاس؟ رجا کو ان سے حیا آ رہی تھی۔ آریز مصطفیٰ۔ دانیال کو وہ ٹھہرے پانیوں جیسا لڑکا خوب یاد تھا۔ اتنے سالوں میں اس پاک باز لڑکی کے ساتھ ایک ہی بار ایک ہی شخص کو دیکھا تھا انہوں نے۔ ان کا ذہن کڑیاں جوڑ رہا تھا۔ آئی ایم سوری دانیال۔ اس نے اپنی روئی روئی آنکھوں سے پھر ان کے ہارے ہوئے وجود پر نگاہ ڈالی۔ نہیں رجا، سوری کیسا؟ محبت لاشعوری ہوتی ہے، قصور کبھی بھی کسی کا بھی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے کہتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ رجا نے بے چین ہو کے ان کا چہرہ کھوجنا چاہا۔ آپ بے فکر رہیے، کچھ نہیں ہوگا، میری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ ان کے صبر کی آخری منزل تھی۔ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے کچھ بھی اور کہا تو وہ پریشان ہو جائے گی، شرمندہ ہوگی، اور یہی تو وہ نہیں چاہتے تھے۔ اس کے ماتھے کی ایک شکن انہیں اپنا سارا کام چھوڑ دینے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ وہ کیسے اسے اتنی بڑی مشکل میں ڈال سکتے تھے؟ وہ انہیں تعلیمی میدان میں شکست دینے والی آج زندگی کے میدان میں مات دے گئی تھی۔ انہیں یاد تھا 4 سال پہلے جب پاپا نے ان سے کہا تھا کہ دانیال اب واپس آ جاؤ، تم کہو گے تو ڈیڈا تمہارے ساتھ آ جائیں گے، اور وہ آ بھی جاتے اگر رجا وہاج سے نہ ملے ہوتے۔ یہ معمولی سی لیکچررشپ صرف اس لیے قبول کی تھی کہ اس ذہین لڑکی کے آگے وہ اپنا دل ہار گئے تھے۔ وہ چاہتے تو پہلی ہی اڑان پر اس کے پر کاٹ سکتے تھے، مگر یہ دل ہی تھا جو ساری دنیا کی کامیابیاں اس کی جھولی میں ڈال دینا چاہتا تھا۔ سو خاموش رہے اور صحیح وقت کا انتظار کرتے رہے۔ وہ اس پر ہمیشہ یوں ہی سایہ فگن رہنا چاہتے تھے، مگر یہ کونپلیں کب اس کے اندر پھوٹ پڑیں کہ انہیں خبر بھی نہ ہو سکی۔ وہ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتے تھے، بہت سے سوال جو اس نے ان کی ذات کے آگے کھڑے کر دیے تھے۔ وہ ان سب کا جواب چاہتے تھے مگر کچھ نہ کہہ سکے اور خاموشی سے پلٹ آئے۔ رجا کی نظروں نے بہت دور تک ان کا پیچھا کیا تھا، مگر اب یہاں کیا تھا ان کے لیے جو پلٹ کے دیکھتے؟ نرمین، تم تو اس سے بات کر سکتی تھی۔ یہ کیا کہ اس نے کہا اور تم مان گئی؟ مینا کا کیا ہوگا؟ گرینی بالکل بھی خوش نہیں تھی اس رشتے سے۔ موم نے سانس بھرا۔
میں کیا کرتی ماما، مینا نے ہی ہمارا منہ بند کر دیا کیونکہ وہ دانی کو دکھ نہیں دینا چاہتی، ورنہ مینا کے ہوتے ہم کسی اور کو کیسے سوچ سکتے تھے؟ تمہیں دانی کو وقت پر بتا دینا چاہیے تھا، وہ اپنا ذہن بنا لیتا۔ اب کیا کریں، لڑکی تو بہت اچھی پسند کی ہے اس نے، مگر مینا کے ہوتے کوئی دل کو بھاتا ہی نہیں، ہمیشہ اسے ہی دانی کے ساتھ سوچا ہے۔ گرینی دکھی تھی، جمشید تو ذرا راضی نہیں، وہ کہتے ہیں میں نے افروز سے وعدہ کیا تھا، کیسے کسی اور کو قبول کریں۔ موم سوچ میں ڈوبی کہہ رہی تھی جب فون کے بیل نے دونوں کو چونکا دیا۔ ہیلو، جی مسز وہاج، اچھا نہیں برا کیوں مانیں گے، آپ کی بیٹی ہے، آپ کو حق ہے فیصلے کا۔ ارے نہیں، نو ایشو، یہ سب تو چلتا ہے شادی بیاہ کے معاملات میں، اٹس اوکے، بالکل ہمیں بھی اچھا لگا تھا آپ سے مل کے۔ اوکے، گڈ لک، اللہ حافظ۔ موم کی آواز کا لمحہ بلمحہ بڑھتا جوش گرینی کو متوجہ کر گیا تھا۔ موم فون رکھ کر پلٹی تو گرینی کو منتظر پایا۔ لیجیے، اللہ نے سن لی آپ کی۔ موم نے ان کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ کیا ہوا؟ گرینی نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ انہوں نے رشتے کے سلسلے میں معذرت کر لی۔ کوئی فیملی میٹر ہے، چلے ہماری تو دل کی مراد پوری ہوئی۔ موم بہت خوش تھی، یہ تو خود ہی اللہ نے راستہ صاف کر دیا، مگر دانی کو دکھ ہوگا۔ گرینی مسکراتے ہوئے تھم گئی۔ مینا ہے نا ماما، ہمیشہ ہی دونوں ایک دوسرے کو سنبھالتے آئے ہیں، آگے بھی سنبھال لیں گے۔ زندگی بہت لمبی ہوتی ہے، وقت سب زخم بھر دیتا ہے۔ میں ذرا جمشید کو فون کر دوں۔ موم بہت پر امید تھی جب ہی دروازہ کھلا اور دانیال اندر داخل ہوئے۔ جھکی نظریں، سست انداز، نہ سلام نہ دعا، سیدھے اپنے کمرے کی طرف بڑھے۔ دانی؟ موم بے اختیار پکار بیٹھی۔ دانیال سوالیہ تاثرات لیے پلٹے۔ ریجا کی فیملی نے انکار کر دیا ہے، وہ بہت محتاط ہو کے کہہ رہی تھی۔ دانیال پھیکا سا مسکرائے۔ چلیں اچھا ہے، ان کی بیٹی نے بھی انکار کر دیا ہے، گہرے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ موم اور گرینی ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے۔ دانیال کپڑے بدل کر بیڈ کے کنارے بیٹھے تھے، چہرہ منہ دھونے کے سبب گیلا ہو رہا تھا، آنکھوں میں اب تک جلن تھی۔ سر جھکا کر کنارے بیٹھے وہ اپنے سفید پیروں کو گور رہے تھے۔ جب مینا اندر داخل ہوئی، گرینی نے اسے سب بتا دیا تھا۔ ان کی حالت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر ان کے بالکل برابر میں بیٹھ گئی۔ پاکستان میں بہت ڈسٹ ہے نا دانی، وہ انجان بن کے بولی۔ دانیال نے سر ہلایا۔ اور لوڈ شیڈنگ بھی کتنی ہوتی ہے نا؟ دانیال نے سانس بھر کر پھر سر ہلایا۔ وہ سب سمجھ رہے تھے۔ واپس چلیں دانی؟ مینا کی آواز بھرا گئی تھی۔ دانیال نے آنسو بھری آنکھیں اس کی سمت اٹھائیں۔ مینا کی آنکھ سے آنسو ٹپکا اور پھسلتا ہوا تھوڑی سی نیچے گم ہو گیا۔ کتنا سکون دیتا ہے کسی ایسے شخص کا ہونا جو آپ کا دکھ آپ کی شدت کے ساتھ محسوس کر سکے۔ دانیال نے جیسے ہار کر اس کے کندھے پر سر ٹکا دیا۔ مینا کی سانس اٹک گئی۔ دانیال کے آنسو اس کا کندھا بھگونے لگے۔ وہ بچپن سے اسے سنبھالتے آئے تھے، اس کے آنسو صاف کرتے آئے تھے۔ آج اس کی باری تھی۔ وہ جانتی تھی انہیں پلٹنے میں وقت لگنا تھا۔ وہ ٹوٹ گئے تھے، وہ ہار گئے تھے، مگر اس کے پاس تھے، اس کے ساتھ تھے۔ اس کے رب نے اس کا دانی اسے لوٹا دیا تھا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ ان کی پشت پر رکھ کر انہیں اپنے ساتھ کا یقین دلایا تھا۔ اس رات ٹوٹے ہوئے تاروں کی گونج میں ہم کتنی دیر چلتے رہے کچھ پتہ نہیں، کب تک ہم اپنے ان کہے لفظوں کی گرچیاں فرش ہوا سے چنتے رہے کچھ پتہ نہیں کہ اس کے کانوں نے کیا سنا تھا کہ پاپا نے دانیال کی فیملی کو انکار کر دیا تھا۔ وہ سارا راستہ اس دکھ کے زیر اثر رہی تھی کہ اس نے دانیال کو انکار کر کے ایک طرف ان کا دل توڑ دیا تھا تو دوسری طرف انکار کی ذمہ داری ان پہ ڈال کر انہیں دوہری مشکل میں گرفتار کر دیا تھا۔ یہ انکشاف اس پر بہت پہلے ہو گیا تھا کہ دانیال اس میں دلچسپی لیتے ہیں، مگر انہوں نے کبھی کچھ بھی ظاہر نہیں کیا تھا۔ وہ ان کا بے حد احترام کرتی تھی۔ وہ ایک بہترین دوست، ساتھی اور استاد تھے۔ اتنے سال انہوں نے ریجا وہاج پر صرف عزت کی نگاہ ڈالی تھی۔ کیا تھا جو وہ اس سے محبت کرنے لگے تھے؟ اور انہوں نے رشتہ بھیج کر بھی اسے عزت ہی دی تھی جو اس کے خیال میں فوراً قبول ہو جانا چاہیے تھا، مگر اب یہ انکار۔ دعا نے ایک رشتہ بتایا ہے اپنے سسرال میں، لوگ دیکھے والے ہیں، ہماری بیٹی خوش ہے وہاں، تو بہتر یہی تھا کہ ان لوگوں کو ترجیح دی جائے۔ یوں بھی مجھے دانیال کی دادی کچھ خاص رضامند لگ نہیں رہی تھی۔ ماما اسے تفصیل بتا رہی تھی اور اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس خبر پر خوش ہو یا دکھی۔ جی پاپا، اچھا دانیال کا پرپوزل؟ جی ریجا کے سینئر ہیں، مجھے معلوم ہے۔ ہاں، انڈرسٹینڈنگ تو کافی ہے دونوں کی۔ آپ نے ریجا سے پوچھا؟ میری رائے پاپا، میں کچھ بتانا چاہتی تھی آپ کو۔ آریز کھڑے کھڑے برف ہو گیا تھا تو یہ وقت آ گیا۔ اس نے دعا چچی کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی باتیں سن لی تھیں۔ وہ پلٹ جانا چاہتا تھا کیونکہ اس وقت اس کا چہرہ اس کا ہر راز کھول دیتا، مگر مجبوری یہ تھی کہ ریحان چاچو لائن پر تھے۔ چچی کا نمبر بزی ہونے کی وجہ سے انہوں نے اسے کال کر لیا تھا۔
اور وہ اس وقت انہیں فون دینے ہی آیا تھا۔ چچی نے اس کی آہٹ محسوس کر لی تھی۔ میں آپ کو دوبارہ کال کرتی ہوں پاپا، کوئی فیصلہ مت کیجیے گا تب تک، طبی آواز میں کہہ کر انہوں نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ آریز کی صورت نظر آتے ہی ان کے چہرے کا رنگ بدلا تھا۔ ریحان چاچو کال کر رہے تھے، آپ کا نمبر بزی تھا۔ اس نے فون ان کی طرف بڑھایا، نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ دعا سمجھ گئیں کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے۔ میں آپ کو کال کر رہی ہوں کچھ دیر میں۔ ریحان کا جواب سنے بغیر انہوں نے کال کاٹ دی۔ آریز بے مقصد ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ رجا کا رشتہ آیا ہے آریز، پاپا کا فون تھا، اس کے سینئر دانیال جمشید۔ جی جانتا ہوں، ملے تھے اس دن ہاسٹل کے باہر۔ اچھی بات ہے، دونوں کی کافی دوستی بھی ہے، رجا کو سوٹ کرتے ہیں۔ وہ یوں بولا جیسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ دعا نے بغور اسے ٹٹولا۔ اور وہ جو تم کہتے تھے؟ وہ ڈھکا چھپا جتا گئی۔ چھوڑے چچی، وہ بس میرا بچپنا تھا، رجا ٹھیک کہتی تھی، میں تو شرمندہ ہوتا ہوں آپ سے اور اس سے۔ اس نے اتنی آسانی سے یہ بات جھٹلائی کہ دعا دیکھتی رہ گئی۔ مطلب تمہیں اب اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ سب مذاق تھا؟ وہ پھر اسے چھیڑ رہی تھی۔ آریز نے سانس بھر کر نگاہ پھیری۔ ان باتوں سے اب کیا فرق پڑتا ہے چچی؟ ویسے بھی رجا اور دانیال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، مجھے اندازہ ہو گیا تھا، اور دیکھ لیں یہ رشتہ اس بات کا ثبوت ہے۔ اس لیے آپ مجھے شرمندہ نہ کریں اور بھول جائیں سب۔ اس سے یہاں کھڑے رہنا محال ہو رہا تھا، اور چچی تھی کہ مستقل اس سے جرح کرنے کے موڈ میں تھی۔ دعا زیر لب مسکرائی۔ ٹھیک ہے، پھر میں پاپا کو کہتی ہوں کہ ہاں کر دیں۔ انہوں نے کندھے اچکائے اور موبائل پر مصروف ہو گئی۔ آریز ضبط کرتا پلٹ آیا۔ اس کی ہاؤس جاب ختم ہونے میں 2 ماہ باقی تھے۔ اسے نعیم چاچو کی وساطت سے اسی ہاسپٹل میں مستقل جاب آفر ہوئی تھی۔ ابھی وہ اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کر پایا تھا جب ایک دن اسے ابو کا بلاوا آ گیا۔ وہ کمرے میں پہنچا تو امی ابو دونوں محو گفتگو تھے۔ موضوع اسی کی ذات تھی۔ اسے دیکھ کر ابو نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اور سنائیے صاحب، آپ کی ہاؤس شاپ کیسی جا رہی ہے؟ بڑے حشاش پشاش لہجے میں ابو نے اسے مخاطب کیا۔ آریز کے حواس مجتمع ہوئے۔ یہ انداز تخاطب وہ اپنے کلائنٹس کے ساتھ اختیار کرتے تھے۔ جی اللہ کا شکر ہے، اس نے سمٹا سا جواب دیا۔ اور اس جاب کے متعلق کیا سوچا ہے تم نے جو نعیم کے ہسپتال سے آفر ہوئی ہے؟ پھر ایک سوال، ایک تمہید۔ آریز محتاط ہو گیا کیونکہ یہ سب انہیں معلوم تھا۔ پھر اس سے پوچھنے کا مقصد؟ جی میں نے ابھی کوئی حتمی جواب نہیں دیا ہے۔ ٹھیک ہے، پھر تمہاری ماں کا کہنا ہے کہ اب تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ انہوں نے بالکل اس کے سر کے قریب لا کر بومب پھوڑ دیا تھا۔ آریز چند لمحے گنگ سا ان دونوں کی صورتیں تکنے لگا۔ کیا ہوا بھائی، تمہیں سانپ کیوں سونگھ گیا؟ اسے لگا ابو ابھی بھی مذاق کے موڈ میں ہیں۔ نہیں وہ شادی ابو، اتنی جلدی؟ الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر بے ربط سے ادا ہوئے۔ کیوں، اور کون سی عمر ہوتی ہے شادی کی؟ ماشاءاللہ پڑھ لکھ چکے ہو، برسر روزگار بھی ہو جاؤ گے، تمہیں کون سی ذمہ داریاں پوری کرنے ہیں؟ امی کو اس کی حیرت ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ ابو نے فوراً ہی ان کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر ٹھنڈا رہنے کی تائید کی۔ تم شادی کرنا ہی نہیں چاہتے یا ابھی نہیں کرنا چاہتے؟ ابو نے مناسب الفاظ میں اس کی رائے جاننا چاہی۔ آریز قدرتی طور پر ہلکا محسوس کرنے لگا۔ جی ابھی نہیں کرنا چاہتا۔ اس سے زیادہ مناسب جواب نہیں تھا اس کے پاس۔ ابو نے ہنکارہ بھرا کچھ لمحے سوچ کر انہوں نے کہنا شروع کیا۔ بیٹا، دراصل ایک بہت اچھا پرپوزل تمہارے لیے موجود ہے، ہم اسے گنوانا نہیں چاہتے۔ تم ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے تو ہم صرف بات پکی کر دیتے ہیں، اس سے تمہاری امی کی بھی تسلی ہو جائے گی۔ کیوں بھائی، آپ کو اس پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ ابو نے شرارت سے امی کی طرف دیکھا۔ مجھ سے کیا پوچھ رہے ہیں، اسی سے پوچھ لیں۔ امی نے خفگی سے اسے گھورا۔ آریز کو لگا آگے کنواں پیچھے کھائی والا معاملہ ہے، وہ کس منہ سے اور کس بنیاد پہ انکار کرتا؟ وہ امی کا رویہ بھی دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا منگنی کے لیے ہاں کر کے اس کی جان چھوٹ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو آپ مناسب سمجھیں۔ امی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ آریز کو لگا اس نے انہیں اس سے زیادہ خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اپنے دل پر منو بوجھ لیے باہر نکل آیا اور بند دروازے کے اس پار امی ابو سے کہہ رہی تھی مان گئی آپ کی وکالت کو، اور دونوں مطمئن سے ہنس دیے تھے۔ وہ خوش تھے مگر آریز کے لبوں سے مسکراہٹ روٹ گئی تھی۔ تو اب اپنی ذات پر بھی اختیار نہیں رہے گا، وہ سوچتا جا رہا تھا اور اس کے اندر گھٹن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان گزرے سالوں میں اس نے اس سنگ دل لڑکی کو بھولنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ سب سے دور رہ کر اس نے اپنے دل کو اس کی یادوں سے ہی آباد رکھا تھا۔ وہ اسے سوچتے رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ وہ کسی سے اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کر سکتا تھا۔ ان کے درمیان ایسا کچھ کبھی رہا ہی نہیں تھا جس کے متعلق وہ کسی کو کچھ بتاتا۔ گو وہ کسی کو بھی اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ آج نہ کبھی۔ مگر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسی وجہ نہیں جسے بنیاد بنا کر وہ امی ابو کو مطمئن کر پاتا۔ ایک ٹوٹا ہوا دل، ایک برباد محبت، ایک بچا کچا پندار وفا، اور بھلا یہ سب بھی کسی کو دکھایا جاتا ہے؟ وہ اپنے دل کو خوش نہیں رکھ سکتا تھا، یہ اس کی ذات کا قرض تھا اس پر۔
مگر وہ اپنے والدین کو نا امید نہیں کر سکتا تھا۔ اسے چندہ دلچسپی نہ تھی کہ اس کی منگنی کس سے ہو رہی ہے، کون سا اچھا پروپوزل تھا جسے اس کے ماں باپ گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ وہ بس رضامندی دے کے اپنا فرض نبھانے آیا تھا۔ وہ تو بس اتنا جانتا تھا کہ اس نے وہ ایک اسم گنوا دیا تھا جو اس کے دل کے تلسم کا توڑ تھا، رجا وہاج۔ وہ نہ اس سے ملنے کی پہلی گھڑی بھولا تھا، نہ اس سے بچھڑنے کا وہ آخری منظر جو اس کی ذات کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوا تھا۔ اس دن وہ ہاسپٹل سے دیر سے لوٹا تھا جب اسے پتہ چلا کہ دوبارہ اس کے لیے کوئی فون آ چکا تھا۔ دراصل وہ آج اپنا فون بیٹری ڈاؤن ہونے کی وجہ سے گھر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے چیک کیا تو غیر ملکی نمبرز تھے اور اس کے لیے انجان تھے۔ وہ کھانا کھا کر لیپ ٹاپ آن کر کے بیٹھ گیا۔ معمول کی چیزوں کے بعد اس نے اپنا میل باکس کھولا تو ڈاکٹر فرینک ایڈورڈ کی ای میلز آئی ہوئی تھیں۔ وہ گزرے سالوں میں ان سے مسلسل رابطے میں رہا تھا اور یقیناً اس کی خوش قسمتی ہی تھی، کیونکہ اس بار جو میلز ان کی طرف سے آئی تھیں وہ آریز کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ڈاکٹر فرینک ایڈورڈ نے لکھا تھا کہ ان کی یونیورسٹی غیر ملکی طلباء کے لیے اسکالرشپ آفر کر رہی ہے، چند مفید کورسز جو آریز کی فیلڈ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ آریز ان کے لیے اپلائی کرے اور وہ اس سلسلے میں اس کی بھرپور مدد کے لیے تیار تھے۔ آریز کو لگا قسمت ایک بار پھر اسے فرار کا موقع دے رہی ہے۔ اس کے ذہن نے فوراً پلان ترتیب دے لیا۔ اسے ایک بار پھر نعیم چاچو کو درمیان میں ڈالنا تھا کیونکہ ان کی حمایت کے بغیر امی کبھی بھی اسے اتنی دور جانے نہ دیتی۔ آپ مذاق کر رہے ہیں؟ ٹھیک ایک ہفتے بعد وہ نعیم چاچو کے بلاوے پر ان کے گھر میں بیٹھا تھا اور وہ اسے گرین سگنل دے چکے تھے۔ آریز حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی تھا۔ یار میں ایسی باتوں میں مذاق نہیں کرتا، اور تمہیں کیوں خوف تھا کہ تمہارے ابو اجازت نہیں دیں گے؟ بیٹا جی آپ کو یہاں واپس لانے کا پکا انتظام تو وہ کر ہی چکے ہیں، پھر انہیں کس بات کا ڈر ہے؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں اس کی معلومات میں اضافہ کر رہے تھے۔ مگر امی، آریز کو امی کی رضامندی کی فکر تھی۔ ان کے لیے یہی بہت ہے کہ تم نے ان کی بات مان کر شادی کے لیے ہاں کر دی ہے۔ انہوں نے اسے آنکھ ماری۔ شادی کے لیے نہیں، صرف بات طے کرنے کے لیے۔ آریز نے تصحیح کرنا ضروری سمجھا۔ کوئی مجھے یہ بتائے گا کہ یہ بات طے کرنا کیا ہوتا ہے؟ بھائی جان کی انگیجمنٹ کیوں نہیں ہو رہی؟ کوئی فنکشن؟ یہ اس طرح آنکھوں پر چشمہ لگائے، جینز پر ٹاپ پہنے وہ مکمل طور پر نعیم چاچو کی کاپی تھی۔ جس طرح شادی کے 6 سال بعد وہ اچانک ان کی زندگی میں ٹپکی تھی، اسی طرح وہ اس وقت ان کی گفتگو کے درمیان ٹپک پڑی تھی۔ بلا کی حاضر جواب اور زیرک تھی وہ۔ تمہارا باپ ہونے کی حیثیت سے مجھے بھی یہ اعتراض ہے، مگر ابا جی کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میں وہی جواب دوں گا جو وہ دیتے ہیں کہ خاندانی لوگوں میں زبان کی حیثیت ہوتی ہے، اس دھوم دھڑکے اور شور شرابے کی نہیں۔ جب شادی ہوگی تو سب کو پتہ چل ہی جائے گا۔ نعیم چاچو نے اپنی دختر نیک اختر کو مطمئن کرنا چاہا۔ آریز خاموش تماشائی بنا نگٹس کی پلیٹ پہ ہاتھ صاف کرتا رہا۔ اسے قطعاً اس موضوع سے دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے لیے یہی بہت تھا کہ اسے یہاں سے بھاگنے کی اجازت مل گئی تھی۔ بھائی سیماب، یہ نگٹس اور ہوں تو آریز کو باندھ کر دے دو۔ نعیم چاچو پھر نعیم چاچو تھے، ان کی نظروں سے کچھ بھی نہیں چھپ سکتا تھا۔ آریز ڈھیٹ بنا برابر کھاتا رہا۔ اوکے آئی اگری، بٹ ہم لڑکیوں نے پلان کیا کہ ہم ضرور جائیں گے اپنی بھابھی کو وش کرنے، اور اس کے لیے ابا جی سے پرمیشن بھی لے لی ہے، اور آپ پلیز آج میرا ڈریس دلوا دے جل کے۔ اس طرح اپنی ہی دھن میں تھی، آریز کو اب ہاتھ روکنا پڑا۔ اوکے چاچو میں چلتا ہوں۔ اس نے یہاں سے نکلنے میں ہی عافیت جانی۔ یار تو لڑکیوں کی طرح جا رہا ہے شرما کے۔ چاچو نے جی بھر کے مزہ لیا۔ بائے چچی۔ آریز نے جلدی سے کچن کی طرف ہاتھ ہلا کر باہر کا رخ کیا۔ ان سب کا مشترکہ کہا دیر تک گونجتا رہا۔ تم خوش ہو اپنے رشتے سے؟ دعا نے اسے سامنے بٹھا کے پوچھا تھا، نظریں جیسے اسے اندر تک پڑ رہی تھیں۔ ریجا نے پہلو بتلا۔ بس مما پاپا کو پسند ہے کافی ہے، تم جانتی ہو مجھے ان معاملات میں دلچسپی نہیں۔ اس کے جواب پر دعا بے ساختہ ہنسی۔ مطلب تم نے اسے دیکھا نہیں؟ نہیں، اور مجھے دیکھنا بھی نہیں، تم دیکھ لو کافی ہے۔ وہ چڑ سی گئی۔ دعا نے ہونٹ دبائے۔ اگر وہ لڑکا تمہاری پسند کا ہوتا تب بھی نہ دیکھتی؟ ریجا نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا، دلچسپی پیدا ہوئی؟ دعا نے مزہ لیا۔ جی میری افلاطون بہن وہی ہے جس کی خاطر آپ جوگن بنی ہوئی ہیں۔ دعا؟ ریجا کی آنکھیں لبالب بھر گئیں۔ دعا نے اسے لپٹا لیا۔ وہ بری طرح اپنی تیاری میں مصروف تھا، جب ہی گھر میں پکتی کھچڑی سے قطعاً لا علم تھا۔ ایک ہفتے بعد اس کی جرمنی کے لیے فلائٹ تھی۔ اس وقت بھی وہ اپنی ضروری شاپنگ کر کے لوٹا تھا جب ابا جی کی لاؤنج سے آتی آواز پر رک گیا۔ ٹھیک ہے وہاج الدین، ہم سب آ جائیں گے، تم تیاری رکھو، اللہ حافظ۔ ابا جی فون رکھ کر اسے دیکھنے لگے جو وہاج انکل کا نام سن کر متجسس ہو گیا تھا۔ ہاں میاں، فلائٹ کب کی ہے تمہاری؟ ابا جی آنے والے ہفتے کی۔
وہ الجھا سا ان کا دمکتا چہرہ دیکھنے لگا۔ بڑی دلہن تیاری رکھو، جمعے کی تاریخ دی ہے وحاج الدین نے، سب کو کہہ دو وقت سے نکلنا ہے، دیر نہ کرے کوئی۔ کہاں جا رہے ہیں آپ سب؟ آریز کا ضبط جواب دے گیا۔ دراصل وحاج الدین عمرے پر جا رہا ہے تو اسی سلسلے میں سب خاندان والوں کو دعوت پہ بلایا ہے، تم بھی ذرا کوئی ڈھنگ کا جوڑا رکھ لینا۔ ابا جی نے یوں کہا جیسے وہ صدا کا بے ڈھنگا ہو۔ آریز پہلو بدل کے رہ گیا۔ کیا یہ ضروری ہے کہ رخت سفر اس کی صورت دیکھ کے باندھا جائے؟ اور نہ صرف وہ بلکہ دانیال بھی جایا جائے گا پھر مجھ سے؟ اس کی چال میں سستی آ گئی تھی۔ ابا جی اور امی ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ It was one evening when I was hardly 20 years. The night was blue and blissful. The Neckar flowed pristine. I knew what I was. I have got my heart in Heidelberg lost. بند آنکھوں کے پار وہ کئی سال پیچھے چلا گیا تھا، وہی کم عمر جذباتی سے لڑکا بن گیا تھا جسے رجا وحات سے محبت ہو گئی تھی۔ In a warm summer night, I was in love head over heels like a rose loved her mouth. اسے بارش میں بھیگتی سرمستی میں ڈوبی نظمیں پڑھتی ہوئی رجا نظر آنے لگی۔ And when we said goodbye at the gates, at the last kiss, as I have clearly recognized that I lost my heart in Heidelberg. اچانک اس کے لبوں سے مسکراہٹ جدا ہو گئی۔ وہ کس جدائی کے منظر کو یاد کرتا، جب اس نے اسے ٹکرایا تب، یا جب وہ دانیال کے ساتھ جاتے ہوئے اسے چھوڑ گئی تھی تب۔ The years have passed and I am alone, and asks her companions why he didn't take any. Then I tell you your friends, as it came, I lost my heart in Heidelberg. ہاں، سالوں بیت گئے تھے اور وہ آج بھی تنہا تھا اور آج بھی اسے ہی چاہتا تھا۔ اس نے کبھی کسی نسوانی وجود کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا۔ کیا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ اس نے اس کے سوا کبھی کسی کو نہیں چاہا تھا؟ آریس نے سرخ پپوٹوں کو مسلا اور ٹھنڈی سانس بھرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیڈلبرگ بریکٹ جرمنی کا تھیم سانگ اب تک بج رہا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر فون بند کر دیا، الماری کے پٹ کھولے۔ وہ ابا جی کی ہدایت پہ عمل کرنے کی خاطر اپنے ڈھنگ کے جوڑوں کا جائزہ لینے لگا تھا۔ وہ اب تک حیران بیٹھی اپنی گود میں دھرے اس سرخ اور فون کلر کے کامدار جوڑے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے بتایا گیا تھا کہ یہ اس کے نکاح کا جوڑا ہے جو اگلے ہفتے جمعے کے روز ہونا قرار پایا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ پھولوں کا گلدستہ اٹھایا جو اس کی ہونے والی نندوں نے بھجوایا تھا، اور وہ وشنگ کارڈ بھی جو ان سب کے محبت بھرے فکروں سے سجا تھا۔ وہ نہیں جانتا کہ اس کی شادی تم سے ہو رہی ہے، دعا نے اسے بتایا تھا۔ یہ کیسا سنگین مذاق کر رہے تھے وہ لوگ اس کے ساتھ۔ وہ جو مزے سے منگنی کرا کر یہاں سے بھاگ رہا تھا، وہ کسی اور کا تصور اپنے ساتھ لے کے جا رہا تھا، ورنہ کیا اسے اعتراض نہ ہوتا کہ وہ لڑکی رجا وحاج نہیں کوئی اور ہے۔ رجا خوش ہونا چاہتی تھی مگر ہو نہیں پا رہی تھی۔ جس شخص کے ساتھ اسے منسوب کیا جا رہا تھا اسے معلوم تک نہ تھا۔ جب معلوم ہوگا تب وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے گا، یہ سوچ رجا کو پریشان کر رہی تھی۔ اور اسے اتنا دکھ دے کر میں اسے ڈیزرو بھی کب کرتی ہوں۔ وہ ہنوز اداس تھی۔ جمعے کی شام 5 بجے وہ سب جانے کے لیے تیار تھے۔ ان سب کی حد سے زیادہ تیاری اور جوش دیکھ کر آریز کا دماغ کھٹک رہا تھا۔ کڑک دار لشکارے مارتے سفید شلوار قمیض پر بادامی ویسٹ کوٹ اور خانقاہی ٹوپی پہنے ہوئے ابا جی، جن کی خوشی آریز کی سمجھ سے باہر تھی، ساتھ ابو، نعیم چاچو، ریحان چاچو میچنگ شلوار قمیض پہنے بینجامن برادرز لگ رہے تھے۔ امی اور سیماب چچی بھی خوب میک اپ اور زیورات کے ساتھ الگ ہی نظر آ رہی تھی۔ یہی حال لڑکیوں کا تھا۔ عطیہ پھپھو تک مدعو تھیں۔ آریز سفید براک را سلک کے کرتے پجامے میں اپنا سوٹ کیس سنبھالتا نیچے اترا تو سبھی آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ وہ گھنٹے کے صبر آزما سفر کے بعد جب انہوں نے وحاج ہاؤس میں قدم رکھا تو آریز کی دھڑکن زیر و زبر ہو گئی۔ سارا گھر بکا نور بنا ہوا تھا۔ لان کا سیٹنگ ارینجمنٹ اور کونے میں بنا خوبصورت سا سنہری سٹیج کوئی اور ہی کہانی کہہ رہا تھا۔ کہیں دانیال اور رجا کی شادی تو نہیں ہو رہی؟ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ وحاج انکل اور آنٹی دعا چچی کے ساتھ ان سب کو ریسیو کرنے باہر تک آئے۔ وہ بہت خوش اور پرجوش تھے۔ آریز سے مسکرایا بھی نہ گیا۔ نظریں لاشعوری طور پر اسے ہی کھوج رہی تھیں جبکہ دل کی حالت بیان سے باہر تھی۔ جمعے کے روز عصر کے بعد اسے دلہن بنایا گیا تھا۔ گویا اس کی رخصتی ساتھ نہیں ہو رہی تھی مگر وہ پور سجی تھی۔ سرخ رنگ اس پر سج کر گویا امر ہو گیا تھا۔ روایتی طرز کے زیورات، ٹیکا، جھومر، ہار، جھمکے، گلو بند
ہاتھ پھول اور ڈھیروں چوڑیاں پہنے بار 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 پلکیں جھپکاتی وہ ایسی گڑیا کی مانند لگ رہی تھی جس میں جان ڈال دی گئی ہو۔ اس کی تمام تر سجاوٹ سے ہم آہنگ ہوتا اس کا اداس روپ دیکھنے والوں کو مبہوت کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اسے بلاوا آ گیا، وہ آ گیا تھا۔ وہ بے حد بے چین اور مضطرب سا سب کے درمیان خاموش بیٹھا تھا جب باقی سب خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ تالیہ، جیا اور اسرا سارے گھر میں اٹھلاتی پھر رہی تھی۔ امی اور چچی کی ماما ساتھ ساتھ مختلف لوگوں سے مل رہی تھی۔ آریز کا دماغ پھٹنے لگا تھا جب ہی گھر کے اندرونی حصے سے مختلف لڑکیوں کے جھرمٹ میں ایک عروسا جلوہ گر ہوئی۔ آریز مہین گھونگھٹ کی آڑ سے جھلکتے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگا۔ دل بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آؤ آریز۔ ریحان چاچو نے آ کر اس کا کندھا دبایا تو وہ ناسمجھی سے انہیں دیکھتا کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کیا ہے چاچو؟ اس نے بہت ضبط کر کے ان کا ہاتھ دبا کر پوچھا تھا جب ہی ابو اور نعیم چاچو بھی قریب آ گئے تھے۔ تمہارا نکاح ہو رہا ہے رجا کے ساتھ، جواب نعیم چاچو نے دیا اور حسب عادت اسے آنکھ ماری۔ وہ ہونگوں کی طرح انہیں گھورنے لگا۔ مگر یہ سب مجھے بتایا تک نہیں کسی نے، ایسے کیسے؟ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یہ کیسا مذاق کر رہے تھے وہ سب؟ بھلا رجا اور وہ کیسے؟ نکاح کرنے سے پہلے تو بتا دیا نا، اور زیادہ معصوم نہ بن، سب کو سب کچھ پتا ہے۔ نعیم چاچو نے ٹھیک ٹھاک لتاڑ دیا تھا اسے۔ آریز جزبز ہو گیا۔ اچھا اب چلو ادھر، بلا وجہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ ابو نے اسے مزید کچھ بھی کہنے کا موقع دیے بغیر رجا کے پہلو میں بٹھا دیا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی رجا کو ڈھیروں ڈھیر شرم نے آ لیا۔ اس کا سر مزید جھک گیا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ اپنی ساری فیملی پر سلگتی ہوئی نگاہ ڈال کر اس نے لٹھ مار انداز میں قبول ہے کا فرض نبھایا اور اٹھنے کے لیے پٹ تولنے لگا۔ ارے دلہے میاں کدھر؟ ذرا گھونگھٹ اٹھائیے اپنی دلہن کا۔ رجا کی کزنز نے اس کے گرد گھیرا ڈال لیا۔ وہ غائب دماغی سے انہیں دیکھنے لگا، پھر اپنے پہلو میں سمٹی لال گٹری کی طرف مڑا اور احتیاط سے تھام کر اس کا گھونگھٹ الٹ دیا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں تک کبھی اس کے خوابوں نے بھی رسائی نہیں پائی تھی، اور وہ آج اس لمحہ موجود میں اس کے روبرو کھڑا پورے حق سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آنچل کے کنارے اب تک اس کے ہاتھوں میں دبے تھے اور اس کی نظروں نے جیسے پلٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک نظر میں اس کے حسن سے چھلکتی اس کی اداسی بھانپ گیا تھا۔ دل پر اوس سی پڑی تھی اور اس نے ہاتھ میں دبا آنچل چھوڑ دیا تھا۔ رجا نے اس کے جامد تاثرات اور گہری خاموشی کو بہت اندر تک محسوس کیا تھا۔ آنکھیں بے اختیار بھر آئی تھیں۔ تصویریں بنوانے کے لیے جب وہ دونوں ساتھ کھڑے ہونے لگے تو رجا کا دوپٹہ اس کے سینڈل کے نیچے آ گیا۔ وہ لڑکھڑا گئی، مگر بہت ہی اچانک ایک مضبوط ہاتھ نے اس کی ٹھنڈی پڑتی ہتھیلی تھام لی۔ اوہ کی آوازوں سے سارا مجمع محظوظ ہوا، اور اس یادگار منظر کو چاچو کے کیمرے نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ وہ سیٹ تاثرات لیے ساری رسمیں نبھاتا رہا۔ دل کو دھچکا لگا تھا۔ اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ، سب سے بڑا دن جس میں اس نے لا علمی میں شرکت کی تھی۔ کیا وہ کوئی چھوٹا بچہ تھا جس کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا تھا؟ آریز تم خوش ہو؟ دعا چچی نے کھانے کے بعد اسے گھیر لیا تھا۔ اس کی اڑی رنگت اور بے توجہی وہ پوری تقریب میں محسوس کرتی رہی تھی۔ آریز نے خاموش سنجیدہ نگاہ ان پہ ڈالی۔ دعا کا دل ڈول گیا۔ کیا یہ سب ایک مذاق ہے چچی؟ کسی نے مجھ سے پوچھنا، مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ ایسا کیوں کیا آپ سب نے؟ وہ شدید ذلت محسوس کر رہا تھا۔ آریز کیا ہو گیا؟ کیوں اتنا بدگمان ہو رہے ہو؟ مجھے لگا تم خوش ہوگے، یہ تو تمہاری سب سے بڑی خواہش تھی، تم کہتے نہیں تھے؟ تو میں نے ہی سب سے دعا روحان سی ہو گئی۔ آریز نے ضبط کرتے ہوئے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ایک بار مجھ سے بھی پوچھ لیتے آپ لوگ، رجا سے پوچھ لیتے کہ وہ کیا چاہتی ہے، آپ تو سب جانتی تھی۔ اس کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا، آنکھوں کی بڑھتی سرخی، چہرے پر پھیلا دکھ۔ یہ وہ آریز تو نہیں تھا جو جاگتی آنکھوں سے ان کی بہن کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ دعا لاجواب سے ہو کر پلٹ گئی۔ آریز خود پر ضبط کرتا رہ گیا۔ رات کافی ہو گئی تھی۔ فہد صاحب نے ان سب کو رات یہیں روک لیا تھا۔ بھائی جان آئیے، آپ کا کمرہ ادھر ہے۔ اسرا اور تالیہ اسے ایک کمرے کے دروازے پہ چھوڑ گئی تھی۔ اس کا دماغ ٹھکانے پہ ہوتا تو ضرور ان کی دبی دبی ہنسی کا نوٹس لیتا، مگر اس وقت جس قدر ذہنی دباؤ کا وہ شکار تھا، بنا کوئی جواب دیے دروازے کا نوب گھماتا اندر داخل ہو گیا۔ مشام جاں کو مہکاتی دل فریب سی خوشبو نے اسے چونکایا تو نظریں خود بخود اس کے مرکز کی طرف متوجہ ہوئیں۔ بیڈ پہ بیٹھی رجا نے بھی اسی لمحے سر اٹھایا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی کیونکہ وہ اپنے ہی کمرے میں تھی اور اس وقت کسی کی بھی آمد کی توقع نہیں رکھتی تھی۔ وہ اب تک عروسی لباس میں تھی، سارا سنگار جوں کا توں تھا، صرف دوپٹہ سر سے اتار کے کندھے پہ ٹکا لیا تھا۔ نیک سے آیا ہوتی اس کی دودھیا گردن سے روشنیاں پھوٹ رہی تھیں، کندھوں کو چھوتے کندن کے بھاری جھمکے، ستواں ناک سے آر پار ہوتی نازک نتھ، گلے سے لپٹا بھاری گلوبند
اور آریز کو حیرت سے تکتی روشن کتھئی آنکھیں۔ آریز یکٹک اسے تکتا رہ گیا۔ یہ اس کی زندگی کا بلا شبہ سب سے خوبصورت اور کیف آگہی لمحہ تھا، جو من پسند ہم سفر کے ہمراہ قطرہ قطرہ اس کی زندگی میں پاؤں دھر رہا تھا۔ اس کے اختیار کی لگامیں جذبات کے منہ زور گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے حواسوں سے ہاتھ چھڑانے کے در پہ تھیں۔ اس نظر سے تو کبھی اسے دیکھا ہی نہیں تھا۔ رشتہ بدلا تھا تو جیسے سوچ بھی وسعت پا گئی تھی۔ اس کی نظروں کے انداز اور ارتکاز پر ریجا کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ گھبراہٹ سی محسوس کرتے ہوئے اس نے نظریں جھکا لیں۔ ہاتھ بے ساختہ دوپٹے کی طرف بڑھے تھے۔ اس کے وجود کی جنبش سے آریز ہوش میں آیا تھا۔ یکلگ تھی اس کی سابقہ کیفیت نے اسے آ گھیرا تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تم یہاں موجود ہو۔ تالیہ نے مجھے کہا کہ… وہ نظریں جھکائے وضاحت دینے لگا۔ کوئی بات نہیں، تم یہاں سو جاؤ، میں دوسرے روم میں چلی جاتی ہوں۔ وہ لہنگا سمیٹ کر بیڈ سے اتری۔ کئی ساز ایک ساتھ بجے۔ دروازے کی سمت بڑھتے ہوئے یکلگ اس کی کلائی آریز کی گرفت میں آئی تھی۔ ریجا کا دل الگ لہ پہ دھڑکا۔ اس سارے قصے میں تمہارا کتنا حصہ ہے جان سکتا ہوں؟ اس کے وجود کی لرزش کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کے بولا۔ کون سا قصہ؟ ریجا الجھی۔ تمہارے لیے دانیال کا پروپوزل آیا تھا اور بقول چچی کے قبول بھی ہو گیا تھا۔ پھر ان سب کے بیچ میں کہاں سے آ گیا؟ وہ پوچھ نہیں رہا تھا، باقاعدہ تفتیش کر رہا تھا۔ ریجا کی کلائی پر اس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ دانیال تو واپس امریکہ چلے گئے آریز۔ وہ فقط اتنا ہی کہہ پائی جب آریز نے اس کی بات کاٹ دی۔ اوہ، تو اسی لیے اداس ہو تم؟ ظاہر ہے جلدی میں یہی سستا عاشق میسر آیا ہوگا تمہارے والدین کو۔ وہ سخت بدگمان تھا۔ آریز نہیں، میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں۔ ریجا نے وضاحت دینی چاہی مگر آریز ہمیشہ کی طرح صرف اپنی ہی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہتا تھا، اور وہی سوچ رہا تھا جو وہ سوچنا چاہتا تھا۔ کوئی بات نہیں ریجا، تمہیں خود پر زیادہ جبر نہیں کرنا پڑے گا۔ میں کل ہی یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، پھر تم آزاد۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ اینڈ لیو۔ ریجا نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنی کلائی چھڑائی تھی۔ اس سے زیادہ ذلت وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آریز نے اس کے انداز پر طنزیہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا تھا۔ تھینک گاڈ تم نے یہ زبردستی کی مصلحت سے خود کو نکالا۔ اب لگ رہی ہو اصلی ریجا، جسے اپنے معیار سے کم پر کوئی برداشت نہیں ہوتا۔ میں تمہیں اب کوئی وضاحت نہیں دوں گی، شاید یہی میری سزا ہے۔ تم جا سکتے ہو پلیز۔ اس نے کندھے سے پھسلتا بھاری آنچل سنبھالتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس عزت افزائی پر آریز کے اعصاب کشیدہ ہوئے اور وہ سرخ چہرہ لیے باہر نکل گیا۔ پیچھے وہ بند دروازے سے لگ کر بیٹھی بری طرح روتی تھی۔ صبح ان سب کے لیے پرتکلف ناشتے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ واقعی وہ لوگ آریز کی بارات لے کے آئے تھے۔ فلائٹ کب کی ہے وہاج الدین؟ ابا جی نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ چچا جان آج دوپہر کی ہے۔ وہاج انکل نے مسکرا کر جواب دیا۔ دعا سب کو ناشتہ پیش کر رہی تھی مگر چپ سی تھی۔ جب ہی آریز اور ریجا آگے پیچھے لاؤنج میں داخل ہوئے، ماشاء اللہ نظر نہ لگے، امی نے فوراً اٹھ کر دونوں کی بلائیں لیں۔ گو وہ دونوں ایک دوسرے سے بے خبر الگ الگ سمتوں سے نکل کے یہاں پہنچے تھے، مگر یوں ایک ساتھ سب کے سامنے آتے ہوئے عجیب قسم کی جھجک اور شرم نے انہیں گھیر لیا تھا۔ اس پر امی کا انداز اور باقی سب کی دبی دبی مسکراہٹ، ریجا سے نظر اٹھانا محال ہو گیا۔ وہ یونیورسٹی ٹاپر اس وقت گاؤں کی گوری کی طرح گلابی ہو رہی تھی۔ آریز لڑکا تھا جب بھی نظر انداز کرتا ہوا اپنی جگہ پہ جا بیٹھا، مگر جس طرح چچی کی مما اسے دمادوں والا پروٹوکول دے رہی تھیں، اسے پہلی بار اس گھر سے اپنے رشتے کی تبدیلی کا احساس ہوا۔ پلیٹ میں آملیٹ نکالتے ہوئے نظر بے ارادہ سامنے بیٹھی ریجا سے ٹکرا گئی۔ گہرے فیروزی رنگ کے نازک سنہری کامدار سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ کے ساتھ وہ کوئی نو بیاہتا لڑکی ہی لگ رہی تھی۔ ایک مہکتا احساس آریز کے دل کے ایوانوں سے ہو کے گزر گیا۔ اس کی مختصر مگر گہری نظر کی تپش ریجا تک بخوبی پہنچی تھی۔ آف وائٹ گول گلے کے کرتے پجامے میں ملبوس وہ سیدھا دل میں اتر رہا تھا، مگر کاش وہ اسے جتنی محبت سے دیکھنا چاہتی تھی اتنی ہی محبت سے وہ اسے بھی نوازتا۔ کل رات کی تلخی اب تک حواسوں پر چھائی ہوئی تھی۔ ریجا نے کئی بار چوری چھپے اسے دیکھا تھا، مگر وہ یوں بے نیاز بنا ناشتہ کرتا رہا جیسے اس سے ضروری کچھ اور ہو ہی نہ۔ ریجا کی فکر مت کرنا بیٹا، اسے ہم ساتھ لے جائیں گے، بچی یہاں کہاں اکیلی رہے گی۔ ابا جی کی بات پر وہ پوری جان سے متوجہ ہوا تھا۔ لیکن ایسے کیسے چچا جان؟ لوگ کیا کہیں گے کہ رخصتی سے پہلے سسرال میں رہ رہی ہے لڑکی۔ آنٹی متذبذب تھیں۔ سسرال کیوں، اس کی بہن کا گھر بھی تو ہے۔ ماں باپ کی غیر موجودگی میں بڑی بہن ہی اس کی سرپرست ہے، آریز کی امی نے فوراً جواب دیا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا، بڑی دلہن، اور پھر اس میں کیا شک ہے کہ اب یہ ہماری بیٹی ہے۔ پھر بھی تم مطمئن نہیں ہو تو باقاعدہ رخصت کر دو ہمارے ساتھ، مگر یہ کسی اور جگہ نہیں رہے گی۔ ابا جی کی بات پر ان دونوں نے بے ساختہ ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔
اور پھر بھابھی آریز تو جا رہا ہے آج، اس کی غیر موجودگی میں کوئی باتیں نہیں بنائے گا، آپ بے فکر ہو کے اسے بھیج دیں وہاں۔ سیماب چچی نے بھی حمایت کی۔ ہاں بھئی آریز، تمہاری زوجہ در بدر ہو رہی ہیں، تم اپنی خدمات پیش نہیں کرو گے؟ نعیم چاچو کا تو بس ایک وہی ٹارگٹ تھا۔ آریز نے پہلو بدلا، سب کی توجہ خود بخود اس کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جو آپ لوگ بہتر سمجھیں؟ اس کے گول مول جواب پر خوب ہوٹنگ ہوئی، مگر پھر طے یہی پایا کہ ریجا اپنے والدین کو رخصت کر کے دعا چچی اور ریحان چاچو کے ساتھ حیدرآباد آ جائے گی۔ ریجا اس بیچ وقفے سے اسے دیکھتی رہی اور وہ دانستہ نظریں چراتا رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر ویٹنگ لاؤنج میں اس کے برابر بیٹھے ہوئے ایک بار پھر ریجا کا دل پگھلنے لگا تھا۔ ریحان کافی لینے کے لیے اٹھے تو دعا بھی ساتھ ہی چل دی۔ پلیز دونوں اپنی ایشوز حل کر لو، بہت لمبی جدائی ہے درمیان میں، سہ نہیں سکو گے۔ وہ براہ راست ان دونوں کو سناتی ہوئی ریحان کے پیچھے نکل گئیں۔ آریز بظاہر اپنے ڈاکیومنٹس چیک کر رہا تھا، مگر دھیان کے سب دھاگے پہلو میں بیٹھی ریجا سے ہی جڑے تھے۔ کب ختم ہوگا کورس؟ اس نے یوں ہی اس معنی خیز خاموشی سے پیچھا چھڑایا۔ آریز چونکا۔ تقریباً 8 ماہ۔ میں انتظار کروں گی تمہاری ہر بدگمانی۔ ریجا کی آواز بھیگنے لگی۔ یہ بدگمانی تو نہیں ہے، آنکھوں دیکھا سچ ہے جسے کبھی کسی نے نہیں جھٹلایا، سالوں تک نہیں۔ اس کے گرتے آنسوؤں سے نظریں چرا کر وہ قطعی انداز میں بولا تھا، آنکھوں دیکھا ہمیشہ سچ نہیں ہوتا۔ ریجا نے سرخ ڈورے اس کے شفاف چہرے پہ ٹکائے تھے۔ آریز نے طنزیہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچھا، اپنے ٹھکرائے جانے کی ذلت بھی میری آنکھوں دیکھی تھی ریجا بی بی، جس کا اقرار تم نے خود کیا تھا۔ سوچ سمجھ کے ذلیل کیا تھا مجھے تم نے، کہہ دو کہ وہ بھی جھوٹ تھا۔ میرا انکار تمہارے کام ہی آیا تھا اور میری نیت بھی یہی تھی، اللہ جانتا ہے۔ ریجا نے بے دردی سے آنکھیں رگڑیں۔ آریز نے بھویں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ تم آج بھی وہیں کھڑی ہو ریجا، مجھے تمہاری نصیحت نہ کل چاہیے تھی نہ آج۔ میری طلب کل بھی محبت تھی اور آج بھی محبت ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ تمہیں کیا پتا میں کہاں کھڑی ہوں؟ تمہیں واقعی نہیں پتا آریز؟ اس کی آواز ڈوب گئی تھی۔ بہرحال میری طرف سے تم پہ کوئی پابندی نہیں، میرے لیے ہمیشہ تمہاری خوشی ضروری تھی، آج بھی ہے۔ تمہیں اس سستے عاشق کو ناحق برداشت کرنے کی ضرورت نہیں، جب چاہو مجھ سے آزادی۔ اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ ریجا اس کی بات کاٹ کر سرد سے اٹھی اور جانے لگی۔ سامنے سے دعا اور ریحان چلے آ رہے تھے۔ آریز نے فوراً اس کی کلائی تھام کر واپس اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ میرے جانے تک اس ڈرامے کو برداشت کر لو، وہ بظاہر مسکراتا ہوا سامنے دیکھ کے کہنے لگا۔ اس کی ہتھیلی اپنے گرم مضبوط ہاتھ میں پوری طرح دبا رکھی تھی۔ ریجا نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے رخ پھیر لیا۔ جب یہ فلائٹ کا اعلان ہونے لگا وہ ریحان سے مل کر دعا کے پاس رکا۔ معاف کر دینا اگر انجانے میں تمہیں دکھ دیا ہو تو۔ دعا سنجیدہ تھی۔ آریز شرمندہ ہو گیا۔ بہت خاص ہیں آپ میرے لیے، مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے دعا کیجیے گا۔ ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے انہیں ساتھ لگایا تو دعا رونے لگی۔ لیجیے سنبھالیں اپنی بیگم کو، اس نے ریحان کو اشارہ کیا۔ وہ ہنس دیے۔ ریجا کو دیکھو جا کے، اکیلی کھڑی رو رہی ہے۔ ریحان نے اسے ٹھوکا دیا تو وہ دل کی بدلتی کیفیت پر قابو پاتا اس کے قریب آیا، جو بار بار آنکھیں رگڑ کر خود کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اعلان دوبارہ ہونے لگا تھا۔ آریز کے اندر پکڑ دکڑ شروع ہو چکی تھی۔ دماغ کی ہر پڑھائی پٹی سے ہاتھ چھڑاتا وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھا تھا اور بازو سے تھام کر اپنے شانے سے لگا لیا تھا۔ ریجا اس پیش رفت پر حیران ہوتی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ وہ جذب سے ایک بوسہ اس کی پیشانی پر ثبت کرتا دور ہٹ گیا۔ اللہ حافظ۔ ریجا دھڑکتے دل کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، جس نے پھر پلٹ کر نہ دیکھا تھا، یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ جرمنی پہنچ چکا تھا۔ اس کا قیام ہیڈلبرگ میں تھا۔ ہیڈلبرگ دریائے نیکر پر آباد ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے۔ ہیڈلبرگ کا مشہور ہیڈلبرگ کاسل اپنے باقیات سمیت آج بھی ہیڈلبرگ کے سب سے اونچے مقام پر استادہ ہے۔ ہیڈلبرگ کا اولڈ برج، جو اولڈ ٹاؤن میں آمد و رفت کا ذریعہ بھی ہے، اپنا ایک الگ سحر انگیز حسن رکھتا ہے۔ اس شہر کو مختلف ادوار میں وسعت دی جاتی رہی ہے، اور سب سے اہم بات یہ کہ ہیڈلبرگ جرمنی کا ایجوکیشنل جب مانا جاتا ہے۔ عظیم ہیڈلبرگ یونیورسٹی کا میرٹ آج بھی اتنا بلند ہے کہ وہاں آسانی سے داخلہ حاصل کرنا ممکن نہیں۔ ڈاکٹر ایڈورڈ کا تعلق میکس پلانک انسٹیٹیوٹ فار میڈیکل ریسرچ سے تھا۔ آریز نے بھی وہیں مولیکولر نیوروبیولوجی کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ایک دن ریسٹ کرنے کے بعد آج وہ میکس پلانک کی بلڈنگ کے باہر کھڑا تھا۔ میکس پلانک بہت سادہ طرز تعمیر پر مشتمل ایک صاف ستھری یونیورسٹی ہے۔ کچھ اسے دیکھ کر کراچی یونیورسٹی کے
عمیر بھاشا انسٹیٹیوٹ فار انفارمیشن ٹیکنالوجی کا گمان ہوتا ہے۔ عمارت کے خارجی حصے میں دائیں بائیں دور تک پھیلا ہوا سبز قطع ہے اور درمیان میں سرمئی چادر روش کی صورت بکھری ہوئی ہے۔ آریس کافی دیر تک اس سادہ مگر پرکشش عمارت کو تکتا رہا۔ بات کے معاملات بہت تیزی سے حل ہوئے۔ ڈاکٹر فرینک ایڈورڈ سچ مچ ایک بہت اچھے انسان تھے۔ جرمنی میں اس کی آمد سے لے کر یونیورسٹی میں اس کے ایڈمیشن تک وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے تھے، اور جس طرح انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے اس کا تعارف کروایا وہ یقیناً ایک یادگار لمحہ تھا۔ آریس کو یہاں آ کر ان کی اپروچ کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا اور اس نے بھی انہیں مایوس نہیں کیا تھا۔ سارے ٹیسٹ اور انٹرویوز بہترین طریقے سے پاس کیے اور پوری لگن سے اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا۔ یہاں سیٹل ہونے میں اسے بہت زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اتنے سال ہاسٹل میں گزارنے سے اسے اپنی بہت سے کام خود کرنے کی عادت پڑ چکی تھی۔ رہائش کا مسئلہ بھی بہت جلد حل ہو گیا تھا۔ یہاں اس نے بہت سے دوست بنائے تھے، جن میں ایک ڈاکٹر احمد علی بھی تھا۔ وہ بھی اسی کی طرح ایک پاکستانی نوجوان تھا جو فل میرٹ بیسڈ اسکالرشپ پر جرمنی سے نیورولوجی میں اسپیشلائزیشن کرنے آیا تھا۔ آریس کی اس سے ملاقات یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ وہ ڈاکٹر فرینک ایڈورڈ کا اسٹوڈنٹ تھا اور اساتذہ کی گڈ بکس میں آتا تھا۔ اس کا اندازہ آریس کو چند دنوں میں ہی ہو گیا تھا۔ یونیورسٹی سے قریب ہی ایک ہاسٹل میں اس کی رہائش تھی، جہاں مختلف لوگ روم شیئر کرتے رہتے تھے اور مل کر اس کا کرایہ ادا کرتے تھے، جو ہر 6 مہینے بعد وصول کیا جاتا تھا۔ اب یہ آریس کی قسمت ہی تھی کہ علی احمد کا روم میٹ اسی سال پاس آؤٹ ہو کے گیا تھا، سو وہ کمرہ بآسانی آریس کو دستیاب ہو گیا تھا۔ نتیجتاً اب وہ دونوں ساتھ تھے۔ اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنا کر وہ اس کے چھوٹے سے کمرے کی اکلوتی کھڑکی میں آ کھڑا ہوا۔ ایک بہت ہی مانوس سا منظر نظروں کی گرفت میں تھا۔ چائے کا کپ، کھڑکی، ڈوبتا ہوا سورج اور تنہائی۔ کیا وہ اب بھی یوں ہی ڈوبتے سورج کو دیکھا کرتی ہوگی؟ اسے میں یاد بھی آتا ہوں گا یا نہیں؟ کیسی ہوگی وہ؟ پتہ نہیں سورج کی تمازت بہت تھی یا کئی دنوں کی تھکن کا اثر تھا، مگر اسے اپنی آنکھوں میں بے پناہ جلن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گرم پانی کو بہنے کا موقع دیا اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اتنے سارے مصروفیت کے دنوں کے بعد وہ آج فارغ ہوا تھا۔ آج ویکینڈ تھا اور احمد ہفتے بھر کے ادھورے کام آج ہی نپٹاتا تھا، لہٰذا اس وقت وہ کمرے میں موجود نہیں تھا اور آریس کو یہ تنہائی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا وقت بیت گیا تھا اسے یوں ہی کھڑکی کے پاس کھڑے کھڑے۔ چائے کا کپ اپنی حرارت کھو چکا تھا اور خاموش فضا پر سرد ہوا کا غلبہ طاری تھا۔ کمرے میں اندھیرا ہو چکا تھا اور اس نے لائٹس جلانے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ وہ اب بھی صرف اسے ہی سوچ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش کم نہیں ہوئی تھی۔ اس سے بچھڑنے کا وہ آخری لمحہ آریس کی آنکھوں میں جم گیا تھا۔ اس کے وجود کی خوشبو، اس کے لمس کی نرماہٹ، اس کا بے بسی سے رونا، آریس کو سب کچھ اپنی جزیات کے ساتھ یاد تھا، جیسے کچھ پل ہی گزرے ہوں اس سے جدا ہوئے، جیسے وہ پلٹ کر دیکھے گا تو وہ اب بھی وہیں کھڑی ہوگی اور وہ ہاتھ بڑھا کر اسے قریب کر لے گا۔ کتنا خوبصورت رشتہ بن گیا تھا اس سے، کیسے وہ ایک بن مانگی دعا کی طرح اس کی زندگی میں شامل کر دی گئی تھی، مگر یہی حقیقت اس کا سارا سکون غارت کر گئی تھی۔ وہ اس کی ہو چکی تھی، مگر وہ اسے کسی شجرے ممنوعہ کی طرح چھوڑ آیا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ بس ایک متبادل تھا دانیال کا، یہی ایک خیال اسے خوش نہیں ہونے دیتا تھا۔ اچانک اسے پھر اسی بے چینی نے گھیر لیا تھا جس سے بھاگ کر وہ یہاں آیا تھا۔ وہ پتہ نہیں کتنی دیر انہی باتوں پر کٹتا رہتا کہ اچانک مین ڈور کا لاک کھول کر احمد علی اندر داخل ہوا اور چشم زدن میں پورے کمرے میں روشنیاں گھول دیں۔ آریس نے اچانک پھیلنے والی روشنی سے بچنے کے لیے چہرے پر ہاتھ کا سایہ کر کے اندر آنے والے کو دیکھا۔ بلو جینز پر بیبی پنک کلر کی ٹی شرٹ پہنے، کھلتی رنگت براؤن بال، شہد رنگ آنکھوں پر کالے باریک فریم کا نازک سا چشمہ لگائے، وہ سامان سے لدا پندہ خاصا بیزار دکھائی دے رہا تھا۔ مین ڈور کو لات مار کے بند کر کے وہ سیدھا کچن کی طرف پلٹا اور ایک جھٹکے سے سارا سامان ٹیبل پہ پٹک کر پاس پڑی پانی کی بوتل اٹھا لی اور گلاس کا تکلف برتے بغیر منہ سے لگا لی اور اسی انداز میں چلتا ہوا آریس کے سامنے والے صوفے پہ ڈھیر ہو گیا۔ آریس مسکراتے ہوئے اس کی ساری کارروائی بغور دیکھتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اب ہر ہفتے کی طرح اس ہفتے بھی وہ پانی کی بوتل ختم کر کے گوروں پر لعنت ملامت کرے گا، پھر اپنے وطن کو، اپنے گھر کو یاد کرے گا، پھر اپنی ذہانت کو کوسے گا جس کے سبب وہ یہاں موجود تھا، اور آخر میں آریس کی شامت آنی تھی جو گھر کے کام کاج میں اس کا بالکل ہاتھ نہیں بٹاتا تھا اور ویکینڈ کو کہیں باہر بھی نہیں جاتا تھا۔ وہ ایسا ہی تھا، صاف دل کا ایک سچا اور کھرا انسان، اپر مڈل کلاس کے ایک تعلیم یافتہ گھرانے کا چشم و چراغ جو اپنی محنت اور ذہانت کے بلبوتے پر اسکول، کالج اور یونیورسٹی لیول تک خود کو منواتا آیا تھا اور اب اسی محنت اور لگن سے یہاں اپنی تعلیم مکمل کر رہا تھا۔ اس پر کسی بہن بھائی کی ذمہ داری نہیں تھی کیونکہ وہ 3 بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا۔ اس کے دونوں بڑے بھائی بھی آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل میں ڈاکٹرز تھے اور وہ خود بھی اسپیشلائزیشن کر کے واپس پاکستان جانے کا پکا ارادہ رکھتا تھا، اور اس کی ایک بڑی وجہ اس کی منگیتر تھی جو اس کی ماموزات تھی اور خالصتاً اس کی پسند تھی۔
ان تھوڑے سے دنوں میں احمد علی آریز کا بہت اچھا دوست بن گیا تھا اور اس نے آریز کو اپنے بارے میں سب کچھ صاف صاف بتا دیا تھا۔ بنیادی طور پر تو آریز نے بھی سب بتا دیا تھا، مگر ریجا اور اپنے نکاح والی بات وہ دانستہ چھپا گیا تھا، مگر احمد کے ساتھ اس تھوڑے وقت نے اسے سمجھا دیا تھا کہ وہ اس پر بھروسہ کر سکتا ہے۔ دوپہر کو مما پاپا چلے گئے تھے اور رات کو آریز، اس کا دل بے حد بھاری ہو رہا تھا۔ بار بار آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کرتی وہ دعا کی ہدایت پر اپنی پیکنگ کر رہی تھی۔ اس کا عروسی جوڑا اس کے ارمانوں کی طرح بے وقت سا ایک طرف پڑا تھا، جسے نہایت دکھ کے ساتھ الماری میں بند کر کے اس نے تالا لگا دیا تھا۔ پیکنگ ہو گئی ریجا؟ دعا کمرے میں آئیں تو اسے خالی ہاتھ بیڈ کے کنارے بیٹھا دیکھ کے پاس آ گئی۔ ریجا کیا ہوا؟ دعا نے اس کا کندھا ہلایا۔ ایسا کیوں کیا دعا؟ اسے بتایا کیوں نہیں؟ اسے لگتا ہے اس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہے۔ وہ اچانک ضبط کھو بیٹھی۔ دعا نے تعصب سے سر پہ ہاتھ مارا۔ باخدا ریجا، ریحان سے پوچھ لو، بلکہ نئی بھائی سے، ان کے ساتھ مل کے یہ سب کیا تھا تاکہ تم دونوں ایک ہو سکو۔ اسے بتائے بغیر اس کا رشتہ تم ہی سے طے کیا تھا اور اداس رہتا تھا وہ اداس رہتا تھا، وہ سوچتا تھا تم اور دانیال ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو، اسی لیے پیچھے ہٹ گیا۔ میں سب دیکھتی تھی۔ وہ اب بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں دانیال کو پسند کرتی ہوں، اور چونکہ وہ چلے گئے اس لیے میں نے فیملی پریشر میں آ کے اس سے شادی کر لی۔ دماغ خراب ہو گیا اس کا؟ بیٹھے بٹھائے لڑکی مل گئی تو قابو میں نہیں آ رہے نواب صاحب۔ دعا کو غصہ آنے لگا۔ ریجا آنسو صاف کرنے لگی۔ اوفو، تمہیں کیا ہو گیا ٹریجڈی کوئین؟ بیوی ہو اب تم اس کی، اور وہ چاہے اس وقت کچھ بھی سوچے۔ یہ تو سچ ہے نا، محبت وہ تم سے ہی کرتا ہے۔ دعا نے اسے ساتھ لگایا تو وہ سر ہلاتی رہ گئی۔ یہ کمرہ اب تمہارے حوالے ہے، جیسے چاہو سنوارو، ویسے بھی آریز کے واپس آتے ہی میں تم دونوں کی رخصتی کر دوں گی، سو تم آرام سے یہاں رہو۔ حیدرآباد پہنچنے پر اس کا بڑا والہانہ استقبال کیا گیا تھا۔ آریز کی امی نے اس کے لیے بلا جھجک آریز کا کمرہ کھول دیا تھا۔ ریجا بری طرح کنفیوز ہو گئی، لیکن آنٹی میں یہاں کیسے؟ وہ دعا اور سیماب چچی کی محظوظ ہوتی ہنسی سے گھبرا رہی تھی۔ تم یہاں ایسے کہ تم آریز کی بیوی ہو، اور آج نہیں تو کل تمہیں اسی کمرے کو تو آباد کرنا ہے، اس لیے ڈٹ کر دھاوا بول دو۔ سیماب چچی اس وقت بالکل نہیں چاچو لگ رہی تھی۔ ریجا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تالیہ نے ساتھ لگ کر اس کا سامان سیٹ کرایا۔ مہینہ ڈیڑھ مہینے کی بات تھی، پھر مما پاپا آ جاتے تو اسے واپس چلے جانا تھا۔ ریجا اس کی ایک ایک چیز کو چھو کر دیکھتی تھی، اس کا کمپیوٹر، اس کی ٹیبل، اس کی کتابیں، واش روم میں لٹکے ہوئے اس کے کپڑے جو وہ آخری بار چینج کر کے گیا تھا۔ وہ ہر ایک چیز کو عقیدت سے چھوتی اور اسے یاد کیے جاتی، جس نے پلٹ کر ایک بار بھی اسے نہ پوچھا تھا۔ آج اس نے جرمنی میں پہلی بارش دیکھی تھی، کوئی بہت ٹوٹ کر یاد آیا تھا۔ یونیورسٹی کی خوبصورت عمارت اور ہرے بھرے باغیچے بھی اسے متاثر نہیں کر پا رہے تھے۔ نہایت بے دلی سے اس نے شروع کے 2 لیکچرز اٹینڈ کیے تھے اور اب اس کا مزید کچھ بھی کرنے کا موڈ نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے احمد علی کو ٹیکسٹ کیا کہ وہ گھر جا رہا ہے۔ فوراً ہی اس کا جواب آ گیا، میں بس فری ہونے والا ہوں، میرا باہر انتظار کرو، ساتھ چلتے ہیں۔ آریز بد دل سا ہو کے وہیں اس کا انتظار کرنے لگا۔ آج اسے بہت ٹوٹ کر اپنا دیس، اپنے لوگ یاد آ رہے تھے۔ اتنے دنوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا جب اس کا دل کر رہا تھا کہ اڑ کر اپنے وطن واپس چلا جائے۔ اسے خود پر کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے دعا چچی کو فون ملا دیا۔ آریز تم؟ دعا کی خوشی سے بے قابو ہوتی آواز آریز کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ کیسی ہیں آپ؟ اور پری کیسی ہے؟ دعا نے اس کے استفسار پر پاس بیٹھی ریجا کو دیکھا، جو پری کا ہوم ورک کروا رہی تھی مگر کنکیوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، اور تمہاری پری بھی ٹھیک ہے۔ انہوں نے تمہاری پر زور دے کر اسے کچھ جتلایا۔ آریز کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ تالیہ کی رخصتی کی کیا ڈیٹ دی امی نے؟ اس نے بات بدل دی۔ کل ہی ابو نے اسے بتایا تھا کہ عطیہ پھپھو تالیہ اور جواد کی شادی کی تاریخ مانگ رہی ہیں، کیونکہ جواد 1 مہینے کے لیے پاکستان آ رہا تھا۔ تاریخ تو اسی مہینے کی دینی پڑے گی، مگر ابا جی چاہتے ہیں کہ تم شادی میں ضرور شرکت کرو۔ تمہاری چھٹیاں کب تک ہوں گی؟ دعا بھی سنجیدہ ہو گئی۔ وہ خود چاہتا تھا کہ تالیہ کی شادی میں وہ سب کے ساتھ اپنے ملک میں ہو۔ یونیورسٹی کی طرف سے تو کوئی چھٹیاں نہیں ہیں، مگر ہاں اگلے ہفتے یہاں کوئی مقامی تہوار منایا جا رہا ہے، اس سلسلے میں ہفتے بھر کی چھٹیاں مجھے مل سکتی ہیں، مگر اتنی جلدی شاید آپ لوگ نہ کرنا چاہیں۔ اس کی ٹینشن تم مت لو، پھپھو سادگی سے کرنا چاہتی ہیں۔ جواد کو واپس بھی جانا ہے اور ظاہرہ تالیہ ساتھ جائے گی، تو انہوں نے کسی بھی قسم کی ارینجمنٹ سے منع کر دیا ہے۔ دعا ایک دم پرجوش ہو گئی، یعنی واقعی سب لوگ اتنے کم دن میں شادی پہ راضی ہو جائیں گے؟ آریز کو مزہ آنے لگا سوچ کر۔ ہاں بھائی، سب ہو جائے گا، تم اپنی کہو، میں پوری کوشش کروں گا چچی۔ اس کی آواز کی کھنک دعا اتنی دور سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ بے ارادہ ہی نظر دروازے سے نکلتی ریجا کی اداس صورت پہ ٹھہر گئی۔ اور ایک بات بتاؤ، تم دونوں کی غلط فہمیاں دور نہیں ہوئی اب تک؟ ان کے یوں موضوع بدلنے پر آریز حیران ہوا۔ نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں چچی۔ اچھا، تو پھر اتنے دنوں میں تم نے اسے ایک بار بھی فون نہیں کیا؟ بس یہی تھی تمہاری محبت آریز؟
دعا کی باز پرس پر اس نے پہلو بدلا. آپ رہنے دیں اس بات کو بس. کیوں رہنے دوں؟ تم نے کہا تھا وقت آنے پر میرا ساتھ دیجیے گا. میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب تم چاہے اسے کوئی بھی نام دو. دعا کی آواز تیز ہو گئی. کل وہ واپس جا رہی ہے یہاں سے. ابا جی چاہتے ہیں تمہاری آمد پر رجا کو رخصت کروا لیں اور تم اب تک اپنے اور اس کے رشتے کو ہی لے کے کلیئر نہیں ہو. میری بہن ہے وہ. میرے بھروسے پاپا نے اس کی شادی تم سے کی ہے. تم سمجھ رہے ہو؟ سچی وہ خوش نہیں ہے. اسے میں پسند نہیں تھا آپ جانتی ہیں. اس کی مرضی بھی تو جاننی چاہیے تھی نا. وہ جھنجھلا گیا. اس کی مرضی سے ہی ہوا ہے یہ نکاح. سمجھے تم؟ احمد نہ ہو تو. دعا نے بھڑک کر فون رکھ دیا. آئیس نے چونک کر فون کان سے ہٹایا تو احمد علی کو سامنے کھڑا پایا. احمد بہت دیر سے کھڑا اس کی آدھی ادھوری گفتگو ملاحظہ کر چکا تھا. کسی لڑکی کی بات تھی یہ بھی وہ سمجھ گیا تھا، مگر آریز نے اسے دیکھ کر جس طرح خود کو سنبھالا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ بآسانی بات نہیں کرے گا. فری ہو گئے ہو تو گھر چلیں؟ آریز نے اسے دیکھتے ہوئے قدم بڑھا دیے. رکو 1 منٹ آتا ہوں. احمد اسے اشارہ کرتا پھر مخالف سمت میں چلا گیا. آریز کا ذہن پھر الجھ گیا. وہ اس کا انتظار کیے بنا بیرونی راستے کی طرف بڑھنے لگا. جبھی احمد ایک سیاہ ہیوی بائک لیے اس کے بالکل برابر آ کے رکا. یہ کس کی ہے؟ جیک سے لی ہے، صرف 1 دن کے لیے. آؤ بیٹھو. احمد نے گیئر گھمائے. ہاسٹل 8 منٹ کی واک پر ہے، بائک کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی لا تعلقی صاف محسوس کی جا سکتی تھی. ہاں تو ہم ہاسٹل نہیں جا رہے نا. آج تمہیں ایک نئی جگہ لے کے چلتا ہوں. اور تمہاری جاب؟ آج آف کروں گا. ہم آؤٹنگ پہ جا رہے ہیں. احمد نے اسے آنکھ ماری. میرا موڈ نہیں آج. آریز نے دامن بچایا. اسی موڈ کے لیے کہہ رہا ہوں، بیٹھ جاؤ. اس کے اصرار پر آریز اپنی بیزاریت چھپاتا بیٹھ گیا. اس کی یونیورسٹی جین اسٹریپ 29 پر تھی. احمد بائک مین اسٹریٹ پر لے آیا تھا. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آریز نے کن من برستی پھوار سے بچنے کے لیے چہرے پر ہاتھ کا سایہ کر لیا تھا. اس وقت جیسا تمہارا منہ بنا ہوا ہے ایسے منہ والوں کے لیے ہیزلبرٹ میں ایک جگہ ہے، بس وہیں لے کے جا رہا ہوں تمہیں. احمد نے بارش سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اطمینان سے جواب دیا. اس کے بعد آریز نے کچھ نہ پوچھا. تقریباً 10 سے 11 منٹ کی رائڈ کے بعد وہ ایک پر فضا مقام پر کھڑے تھے. فلاسفرز واک. آریز نے بورڈ پر لکھا ہوا نام پڑھا. یہ فلاسفرز واک ہے. جرمنی کی رومانٹک ایرا میں یہ جگہ شاعروں اور فلسفیوں کا پسندیدہ مقامی چہل قدمی تھا. شاید یہ انہیں بہت فیسینیٹ کرتی ہوگی اپنی تخلیقات کے لیے. بس تب سے اس جگہ کو ان لوگوں سے منسوب کر کے فلاسفرز وے یا فلاسفرز واک کا نام دے دیا گیا ہے. احمد چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے آہستہ آہستہ اسے یہاں کا پس منظر بتانے لگا. آریز متاثر ہونے لگا. وہ ہریالی سے ڈھکا ہوا ایک عام سا راہداری نما راستہ تھا جس کا فرش بھی پرانی جرمن جگہوں کی طرح اینٹوں کا بنا ہوا تھا. اپنی ساخت سے وہ جگہ خاصی پرانی محسوس ہوتی تھی. جب وہ اونچائی پر پہنچ کر رکے تو تازہ ہوا اور مسحور کن خوشبو نے ان کا استقبال کیا. وہاں باقاعدہ گارڈن بنے ہوئے تھے، پھول پودے، بیٹھنے کے لیے بینچز بھی تھے. ارد گرد اور لوگ بھی تھے جو ٹولیوں کی صورت اس پرسکون جگہ کا لطف اٹھا رہے تھے. آریز دنگ سا دیکھتا رہ گیا. ہیڈلبرگ کاسل، اولڈ ٹاؤن اور اولڈ برج کو ایک ساتھ دیکھنے کے لیے اس سے بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی. سبک رفتاری سے بہتا ہوا دریائے نیکر اس حسین موسم میں اور بھی دیوانہ کر رہا تھا. آریز ارد گرد سے بے خبر اس مبہوت کر دینے والے نظارے میں گم تھا. لچ ہیپ میہرز ان ہیڈلبرگ ون ڈورن بریکٹ آئی لاسٹ مائی ہارٹ ان ہیڈلبرگ. آریز نے گردن موڑ کے دیکھا. وہ کوئی مقامی شہر تھا شاید جو ہاتھ میں گٹار لیے ہیڈلبرگ کا تھیم سانگ گا رہا تھا. سنگ ان انگلش بریکٹ نو ان انگلش. احمد علی جو کچھ ہی فاصلے پر بینچ پہ بیٹھا تھا جھٹ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور انگریزی میں گانے کی فرمائش کرنے لگا. رشتگی. اوکے. اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دوبارہ گٹار پر دھن چھیڑنے لگا. آریز کو اس گانے کے بول ازبر تھے. وہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے دل میں دہراتا رہا اور جیسے اس کا جنون عشق سر چڑھ کے بولنے لگا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. سارے منظروں پر اوس پڑ چکی تھی. وہ ایک بار پھر اسی کیفیت میں گر چکا تھا جس سے نکالنے کے لیے احمد اسے یہاں لایا تھا. بریکٹ تھینکس فار یور کوآپریشن. احمد نے اس آدمی کے ہاتھ پہ کچھ پیسے رکھتے ہوئے کہا اور آریز کی طرف پلٹا. آؤ میرے ساتھ. آریز معمول کی طرح اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا. احمد اس کو ساتھ لیے فلاسفرز واک کے دوسرے سرے کی طرف بڑھ گیا. یہاں ڈھیروں ڈھیر سیڑھیاں تھیں جنہیں آریز ایک عالم بے خودی میں اترتا چلا گیا. احمد کو جرمنی آئے 3 سال ہو چکا تھا. وہ کئی بار اس جگہ پہ آ چکا تھا مگر ان سیڑھیوں کو اترتے ہوئے ہر بار اس کا سانس پھول جایا کرتا تھا.
بلا شبہ یہ عام مسئلہ تھا وہاں، جب ہی ہر چند سیڑھیوں کے بعد پوائنٹ ٹو سٹاپ بنائے گئے تھے جہاں بینچز لگے ہوئے تھے۔ احمد علی رک گیا تھا مگر آریس چلا جا رہا تھا۔ اچانک اس کی عدم موجودگی محسوس کرتے ہوئے آریس نے مڑ کر دیکھا۔ وہ اس سے کئی سٹیپس پیچھے اوپر بینچ پہ بیٹھا ہانپ رہا تھا۔ آریس پھر سیڑھیاں پلانگتا ہوا اوپر آیا۔ اب کی بار اسے ان سیڑھیوں کی طوالت کا احساس ہوا تھا۔ کیا مجھے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کون سفر کر رہا ہے، ایک مشین یا انسان؟ اس کے اوپر آتے ہی احمد علی اس پہ چڑھ دوڑا۔ آریس کھسیا گیا۔ میرے خیال میں ہم ساتھ آئے تھے اور تم خود کو اکیلا سمجھ کے جہاں دل چاہ رہا ہے چلے جا رہے ہو۔ ایم سوری یار، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، آریس شرمندگی سے کہتا ہوا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کیا تم مجھے بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں صبح سے نوٹ کر رہا ہوں، جب سے تم نے گھر پہ بات کی ہے تم اپنے آپ میں نہیں ہو۔ احمد بغور اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی ہے۔ آریس بتانے لگا، دیٹس گڈ، مگر تم اپنی چچی سے فون پہ کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے اور وہ یقیناً تمہاری بہن تو نہیں تھی۔ اس کے اتنے صحیح اندازے پر آریس نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا۔ ہاں وہ لڑکی ہے جس سے میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کی آواز میں شکستگی سی تھی۔ تو کیا تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے؟ کیا وہ تمہیں پسند نہیں تھی؟ احمد نے معصومیت سے پوچھا۔ مجھے ہمیشہ سے صرف وہی پسند تھی اور میں ہمیشہ صرف اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ وہ جیسے مجسم ہو کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے پوری بات بتاؤ گے؟ تھوڑا کنفیوز ہوں میں۔ واہ کیا انداز تھا کسی کے راز اگلوانے کا، مگر آریس کو اس وقت کسی غمگسار کی شدید ضرورت تھی۔ وہ بنا رکے اسے سب بتاتا چلا گیا، ریجا سے پہلی ملاقات سے لے کر آخری ملاقات تک۔ احمد دم سادے سب سنتا رہا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب وہ تمہاری بیوی ہے؟ اس کی آخری بات ختم ہوتے ہی احمد کی زبان کھلی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ریجا کی مجھ سے زبردستی شادی کی گئی ہے، کیونکہ میں نے اسے دانیال کے ساتھ خوش دیکھا تھا اور اب دانیال کی اچانک غیر موجودگی کے سبب اس کی شادی مجھ سے کر دی گئی ہے۔ اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کر لیں۔ تمہیں ایک بات بتاؤں آریس؟ احمد نے اس کا چہرہ کھوجتے ہوئے کہا۔ آریس نے بھی رخ موڑ کے اس کی طرف دیکھا۔ ریجا تم سے محبت کرتی ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے، آریس نے جھٹلانا چاہا۔ اور تم یہ بات جان چکے ہو؟ احمد بھی نہیں رکا۔ اس نے اگر تمہیں ٹھکرایا تو کسی اور کو قبول بھی نہیں کیا۔ بقول تمہارے اس کا ٹیچر اس میں دلچسپی لے رہا تھا، تو اب تک ان دونوں کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ ریجا نے تم سے اپنے رویوں کی معذرت کی، اس نے تم سے کترانا شروع کر دیا۔ وہ جب بھی ملتی تمہیں خاموشی سے دیکھتی رہتی تھی۔ تم نے خود کہا تم خائف ہونے لگے تھے اس کی نظروں سے۔ کیا تمہیں یہ سب سمجھ میں نہیں آتا؟ احمد بولتا جا رہا تھا۔ آریس کو لگا وہ کوئی مجرم ہے جس پر ایک وکیل فرد جرم عائد کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اسے پریشر سا محسوس ہونے لگا۔ اس نے مجھے ٹھکرا دیا تھا، اس نے تڑپ کر بس یہی جملہ کہا۔ احمد نے ایک پردرد تحریر اس کے شفاف چہرے پر رقم دیکھی۔ تو یہ کہو نا کہ تم آج تک اس کے ہاتھوں ہوئی اپنی بے عزتی نہیں بھولے۔ وہ بدلتی چلی گئی مگر تم اپنی مردانگی پہ لگی چوٹ کو نہیں بھول سکے۔ آریز اس سچ پر کچھ نہ کہہ سکا، اور کچھ سچی باتیں میں تم سے کہنا چاہوں گا، اس لیے خاموش رہ کے سننا۔ احمد نے تمہید باندھی اور اس سے ذرا پرے کھسک گیا۔ آریز نے بغور اس کی حرکت محسوس کی۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں غلطی تمہاری طرف سے ہوئی۔ ایک تو تم نے وقت سے پہلے اسے پرپوز کیا، اور چونکہ وہ لڑکی تم سے ذرا زیادہ سمجھدار ہے اس لیے اس نے تمہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کی، اور وہ کامیاب ہو بھی گئی۔ تم بدلتے چلے گئے اور اس دوران ریجا کے جذبات میں بھی تبدیلیاں آ گئیں، مگر چونکہ وہ تمہیں مسترد کر کے خود کو بہت میچور ثابت کر چکی تھی، لہٰذا اب اسے اپنے قول سے باہر نکلنا ذرا مشکل لگا۔ انہی دنوں تم نے اسے اس کے ٹیچر کے ساتھ دیکھا اور خود سے سب کچھ فرض کر کے چلے آئے۔ ہو سکتا ہے ایسا کچھ بھی نہ ہو، یا بات یک طرفہ ہو۔ وہ دوبارہ سیڑھیاں اتر رہے تھے اور ساتھ ساتھ لیمن گلیٹو سے لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ احمد بدستور بولنے میں مگن تھا۔ اپنی تعلیم مکمل کر کے تم اسے پرپوز کر سکتے تھے، مگر تمہاری زخمی انا نے تمہیں ایسا نہ کرنے دیا، اور وہ بہرحال لڑکی تھی، اور ہمارے معاشرے میں اب بھی لڑکیوں کی پہل کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اور پھر فائنلی تمہارے والدین نے تمہاری اسی لڑکی سے شادی کر دی۔ وہ دونوں اب 8 بروک یعنی اولڈ برج پر آ گئے تھے۔ سرخ اینٹوں سے بنا 18ویں صدی کا یہ مضبوط برج، جس کے محرابی ستون دریائے نیکر کے سینے میں گڑے ہیں، آج بھی لاسانی تھا۔ بارش کے بعد دھل کر چمک اٹھنے والی ہر شے ایک نیا پن لیے ہوئے تھی۔ اولڈ برج اولڈ ٹاؤن ہیڈلبرگ کو جانے کا ذریعہ ہے، اور اولڈ ٹاؤن بنیادی طور پر ہیڈلبرگ کا تاریخی حصہ ہے، لہٰذا یہاں دن کے ہر حصے میں سیاحوں کا رش رہتا ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، دریائے نیکر خاموش سا تھا۔ وہ دونوں باؤنڈری وال کے ساتھ لگ کر نیچے دریا کا نظارہ کرنے لگے تھے۔ نکاح کے بعد ریجا کے جذبات کیسے تھے تمہارے لیے؟ احمد نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا۔
آریز کے ذہن میں چھم سے اس کا عروسی روپ جھلملانے لگا۔ شرم اور گھبراہٹ سے سرخ پڑتی، اپنی گرفت میں لرزتی اس کی نرم دودھیا کلائی، دل جیسے ڈوب کے ابھرا تھا، جیسے کسی بھی دلہن کے ہو سکتے تھے۔ اس نے نپا تلا جواب دیا۔ احمد حیرت سے ہنسا۔ وہ کوئی بھی لڑکی نہیں تھی، وہ رجا بہاج تھی، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، یونیورسٹی ٹاپر۔ تمہیں کیا لگتا ہے وہ اتنی دبو لڑکی تھی کہ اس پہ پریشر ڈال کے اس کی شادی کسی سے بھی کر دی جاتی؟ یا تم ایسے شہزادہ گلفام تھے کہ تمہارے سوا کوئی اور لڑکا اس کے ماں باپ کو نظر ہی نہیں آیا ہوگا؟ اس کھلی بے عزتی پہ آریز نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ یار آریز، ایک بات تو بتاؤ، تم ہمیشہ سے اتنے ہی عقل مند ہو یا یہ اعزازی شیلڈ تمہیں رجا بہاج سے محبت کرنے کے بعد عطا کی گئی ہے؟ اتنا کہہ کہ وہ پھر پاگلوں کی طرح ہنسنے لگا۔ میرا خیال ہے میں نے غلطی کی تمہیں یہ سب بتا کے۔ چلو واپس چلتے ہیں۔ آریز کا موڈ بری طرح آف ہونے لگا۔ دیکھو میرے بھائی، تم نے دانیال کو بلا وجہ ہی کانٹا بنا رکھا ہے، اور ویسے بھی دانیال میں رجا کی انوالومنٹ کتنی تھی، اس سوال کا جواب تو کوئی اور نہیں دے سکتا سوائے دانیال۔ احمد کی بات منہ میں ہی تھی جب آریز کے لب سے اتر آئے۔ وہ احمد کی پشت پر دور کسی شے پر نظریں جمائے ہوئے کھڑا تھا۔ آریز، کیا ہوا؟ احمد نے بھی اپنی پشت پر مڑ کر دیکھا۔ وہ دانیال جمشید ہے۔ وہ احمد کو بتاتا ہوا تیزی سے سامنے کی طرف بھاگا۔ وہ واقعی دانیال ہی تھے جو کسی لڑکی کے ساتھ اولڈ برج کی آخری حدود کو پار کرنے والے تھے۔ بے ساختہ ہی آریز نے پیچھے سے جا کے ان کا کندھا پکڑ لیا۔ دانیال چونک کر مڑے، نظروں میں پہچان ابھری تو پل میں لبوں پر ٹھہری مسکان سمٹ گئی۔ ڈاکٹر آریز مصطفیٰ۔ ان کے یوں بالکل صحیح پہچان لینے پر آریز الجھا۔ مینا، یہ آریز ہے، رجا کی کزن۔ انہوں نے ساتھ کھڑی ناسمجھی سے دونوں کو دیکھتی مینا کو کچھ جتایا۔ اس نے سانس پر کر سر ہلایا اور 2 قدم آگے بڑھ گئی۔ آپ نے مجھے پہچانا کیسے؟ ہم ایک بار ہی ملے تھے۔ ان کی چھا جانے والی شخصیت نے اسے آج بھی معطب ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ دانیال اداسی سے مسکرائے۔ شاید بھول ہی جاتا، مگر رجا نے بھولنے ہی نہیں دیا۔ خیر، رجا کیسی ہیں؟ ان کے جواب نے آریز کو کھٹکا دیا تھا۔ اس نے صاف صاف بات کرنے کی ٹھانی۔ آپ نے رجا کے لیے پرپوزل بھجوایا تھا، پھر اس سے شادی کیوں نہیں کی؟ بھاگ کیوں گئے اسے چھوڑ کے؟ آریز کے انداز پر دانیال نے بھویں سکیڑ کے اسے دیکھا۔ رجا نے مجھ سے شادی نہیں کی۔ ان کے یک سطری جواب پر آریز چونکا۔ مگر کیوں؟ آپ دونوں تو… اسے جملہ پورا نہ کیا گیا، جیسے اچانک احساس ہوا کہ جس کے بارے میں وہ بات کر رہا تھا وہ لڑکی اس کی بیوی تھی۔ اس کی بے خبری دانیال کو حیران کرنے لگی۔ مجھے افسوس ہوا جان کر کہ جس شخص کی محبت کا وہ دم بھرتی ہے وہ اتنا بے خبر ہے۔ اس نے آپ کی خاطر مجھ سے شادی نہیں کی کیونکہ وہ محبت میں خیانت نہیں کر سکتی تھی، اور میں نے صرف اس کے فیصلے کا احترام کیا۔ دانیال کا جواب اس کی بنیادیں ہلا گیا تھا۔ وہ گنگ سا کھڑا انہیں دیکھتا رہا۔ احمد نے پیچھے سے آ کر اسے تھاما تو وہ ہوش میں آیا۔ ہائے احمد علی، دانیال جمشید۔ دونوں نے مسکرا کر مصافحہ کیا۔ اوکے آریز، میری وائف میرا انتظار کر رہی ہے، ہمیں اس کے رشتہ داروں سے ملنا ہے۔ امید ہے کسی اچھے ماحول میں آپ دونوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ دانیال نے اس کا کندھا سہلا کر بڑے پن کا ثبوت دیا۔ آریز پہلی بار مسکرایا۔ ہاں، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے، میری وائف بھی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس کے منہ سے نکلے الفاظ پر دانیال چونکے۔ رجا آریز مصطفیٰ میری بیوی ہے۔ اس نے دانیال سے زیادہ خود اپنے آپ کو یہ خوشخبری سنائی اور بھرپور انداز سے مسکرایا۔ دانیال سمجھ کر جیسے ہلکے پھلکے ہو گئے۔ خوش رہیے۔ آریز سے بغل گیر ہوتے ہوئے انہوں نے اس کے دل سے ہر کانٹا نکال دیا تھا۔ جیو میرے یار، عقل مبارک ہو۔ احمد نے دانیال کے جاتے ہی اسے زوردار تھپکی دی تھی۔ اتوار کی رات فرانکفرٹ ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر اس نے آخری بار احمد کو گلے لگایا تھا۔ شرافت سے 1 ہفتے میں واپس آ جانا، کورس ادھورا چھوڑا تو دوستی ختم کر دوں گا، احمد نے اسے دھمکی دی۔ جو حکم باس۔ آریز کے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ اس کی اندرونی خوشی کی گماس تھی۔ احمد نے دل سے اسے دعائیں دے کر رخصت کیا تھا۔ وہ سیدھا کراچی آیا تھا۔ موسم دل آویز تھا اور قسمت مہربان۔ صاحب اور بیگم صاحبہ باہر گئے ہیں، چھوٹی بیوی پچھلے لان میں ہے۔ ملازمہ نے اسے نوید سنائی تھی۔ وہ دھڑکتا دل لیے دبے قدموں پچھلے لان میں چلا آیا۔ گلاب کی کیاری کے پاس بیٹھی ہوئی وہ زرد لبادے میں ملبوس تھی، چہرہ مخالف سمت میں تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش کھڑا اس کے پلٹنے کا انتظار کرنے لگا، مگر وہ نہ جانے کہاں گم تھی۔ پھر دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا وہ خود ہی فاصلے سمیٹنے لگا۔ آہٹ پر اچانک رجا نے رخ موڑا تھا اور خود کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ وہ اس کا خواب نہیں حقیقت تھا۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو۔ اس کے اداس چہرے پہ آتے جاتے رنگ آریز کے حوصلے بڑھا رہے تھے۔ وہ والہانہ اسے دیکھے جا رہی تھی، خود آریز کی نظریں کہاں اس کے چہرے سے ہٹی تھیں۔ وہ انا کی ماری کمزور لڑکی نازک جذبوں سے ہاری تھی۔
اور ایک وہ تھا جو اپنے اشک سمیٹے سارے جہان کی خاک چھانتا پھر رہا تھا، ایک عذاب خلوت کا مارا تو دوجا عذاب ہجر کا شکار۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ بارے وفا ڈھونڈ رہے تھے۔ اچانک فضا میں خاموشی چھائی تھی، ہوا، پیڑ پودے سب اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے۔ سرمئی آسمان جھکتا ہی چلا جا رہا تھا اور چشم زدن میں ساون کی جھڑی لگ گئی تھی۔ ان دونوں کے بیچ بارش نے رستہ بنا لیا تھا۔ وہ زرد زرد سی لڑکی تن من سے بھیگ رہی تھی، مگر پھر بھی نظریں اس کی نظروں سے چھڑا نہ سکی تھی۔ آج بہت دن بعد سنی ہے بارش کی آواز، آج بہت دن بعد کسی منظر نے رستہ روکا ہے، رمجم کا ملبوس پہن کر یاد کسی کی آئی ہے، آج بہت دن بعد اچانک آنکھ یوں ہی بھر آئی ہے۔ آنکھ اور منظر کی وسعت میں چاروں جانب بارش ہے، اور اس بارش میں دور کہیں ایک گھر ہے جس کی کھڑکیوں پر تیرے میرے خواب لکھے ہیں، اور اس گھر کو جانے والی کچھ گلیاں ہیں جن میں تیرے میرے سائے تنہا تنہا بھیگ رہے ہیں۔ دروازوں پہ کفل پڑا ہے اور دریچے سونے ہیں، کھڑکیوں کی اوٹ سے چھپ کر موسم ہم کو دیکھ رہے ہیں، اندر یادیں سوکھ رہی ہیں، باہر منظر بھیگ رہے ہیں۔ اچانک عارض مصطفیٰ نے اس آب منظر سے ٹھانی تھی اور تیز تیز قدم اٹھاتا رجا کے عین مقابل جا کھڑا ہوا تھا۔ بارش اب بھی ان کے درمیان تھی، جس میں اب نمکین پانی کی آمیزش بھی شامل ہونے لگی تھی۔ خاموشی بول رہی تھی اور نظروں کا پل مضبوطی سے جڑا تھا، جن پر چل کر سرگوشیاں اس پار سے اس پار جا رہی تھیں۔ کچھ شکووں نے بھی جگہ بنانی چاہی تھی، مگر دونوں نے اپنی اپنی طرف باڑ باندھ لی تھی۔ وہ بری طرح بھیگ چکے تھے مگر بے نیاز تھے۔ رجا کا زرد جوڑا اس کی اجلی رنگت چھپانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ عارض نے بڑھ کر اسے اپنی اوٹ میں لے لیا۔ اپنے سستے عاشق کو معاف کر دو، بہت دل دکھایا تمہارا۔ وہ اس کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی میں بولا۔ بارش کی آواز بہت تیز تھی، رجا اس کی قربت سے حیا آلود ہو گئی۔ عدم خلوص کے بندوں میں ایک خامی ہے، ستم ظریف بڑے جلد باز ہوتے ہیں۔ تم مجھے معاف کر دو، تمہاری محبت کی قدر نہیں کی تھی، دیکھو اب تک سزا کاٹ رہی ہوں۔ وہ خود کو سنبھال کر بولی، مگر اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص عارض کا لہو گرما گیا تھا۔ بس اب تمہاری ہر سزا ختم۔ وہ گرت سخت کرتا ہوا اس کے اوپر جھکا۔ رجا نے کوئی جائے پناہ نہ پا کر اس کے کشادہ سینے میں خود کو چھپا لیا۔ عارض کا بلند قہقہا بارش کی آواز کو چیرتا ہوا گھر کے اندرونی حصے تک سنائی دیا تھا۔ خوشیاں چار سو رقصاں تھیں، ختم شد۔ تو میرے عزیز listeners, this was the end of the novel بارش کی آواز. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.